کہ نماز کے لیے نیت کرنا چاہیے، ہر عمل سے پہلے نیت کرنا چاہیے، لیکن نیت دل کا ارادہ ہے، اس کے لیے زبان سے الفاظ ادا کرنا درست نہیں ہے۔ بہت سے لوگ نیت کرتے، میں نیت کرتا ہوں 4 رکعت فرض ظہر کی واسطے اللہ کے، پیچھے اس امام کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف ہے۔ اب سوال یہ، بغیر کعبے کی طرف منہ کرے کہ نماز ہوتی ہے کیا؟ جماعت میں تو بغیر امام کی نماز ہوتی ہے کیا؟ یہ الفاظ ادا کرنا کیوں ہے؟ یہ بدعت ہے، یاد رکھیے۔ اور ایک عجیب بدعت جو نماز کو بھاگتے ہوئے بھی آدمی آتا اور آ کر وہاں کھڑا رہا، میں نیت کرتا 4 رکعت، کچھ بھی چلتے رہتا، اپن یہاں کھڑے ہوئے وہ ڈسٹرب کرتے رہتا بازو سے، واسطے الگ اللہ اکبر بالکل آواز کر کے ایک دم مطلب آ گیا میں صف کے اندر، پھر باندھتا ہوں رکعت۔ تو یہ سب ایسی چیزیں جو پتہ نہیں کہاں سے نکل کر امت میں آ گئی۔ بہت سے لوگ رکعت بھی باندھتے ہیں عجیب انداز سے، نیتیں کر رہے ہیں، رکعت باندھنے کا بھی طریقہ پہلے اس کو چھوتے ہی۔ حدیث میں آتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تکبیر کہتے تو ہاتھ کاندھے سے لے کر کانوں تک اٹھاتے، چھونے کے الفاظ کہیں بھی نہیں روایتوں کے اندر، چھونے کا کسی ضعیف روایت میں بھی نہیں چھونے۔ اچھا، اور ہاتھ سیدھے قبلے طرف، تو بہت سے لوگ یوں شروع کرتے، مطلب پیچھے کو ہے تو اس کو ایک پڑ جانا پیچھے، اور سامنے کو ہے تو اس کو ایک پڑتے، بالکل ایک دم اسٹائلش رہتا ہو نماز کو آئے۔ ایسا ایک ہوتا نا، ایک عمل، ایک آدمی رہتا اس کو آپ دیکھتے ہیں کانچ صاف کر رہا، اس کی ایک عادت رہتی پانی مارا، اور ایک اسٹائل رہتا، کہاں سے پتہ نہیں کیا، اس لیے کہ ہم یہ چیزوں کو سیکھتے نہیں، نمازوں کو، ان کو عبادتوں کو، یہ روایتی ان کو دیکھیں نا، انہوں ابا ایسا کرے تو بچہ ویسا کریں، ابا نماز میں ہاتھ نہیں مارنا اس لیے ان کے ہاتھ خراب ہے تو بچہ بھی نہیں مارنے کی، تو ابا کو نہیں دیکھا، ایسا نہیں، سیکھنا ہے، سکھانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا نیت کے الفاظ سنت سے ثابت نہیں ہے، اور ہر رکن اسلام کا عربی میں ہے، پھر نیت اردو میں کیسا ہے؟ میں نے کئی لوگوں سے پوچھا جو کہتے ہیں نہیں نیت ضروری ہے، میں بھی کہتا ہوں نیت ضروری ہے، نیت دل کا ارادہ ہے، بولتے نہیں الفاظ بھی، میں نے کہا عربی میں پڑھ کے سنو، بڑے مفتیوں سے میرا سوال ہے، عربی میں پڑھ کے سنو نماز کی نیت، ہر رکن نماز کا عربی میں ہے نا، کوئی عربی اردو میں چلتا، فارسی میں چلتا کیا نماز میں؟ نہیں، تو پھر کر کے بتاؤ اس کی نیت عربی میں، تو بولتے نہیں ہے۔ ارے کسی ضعیف نے کسی فالتو حدیث سے بھی نہیں لا سکتے آپ، فالتو مطلب بیکار، فالتو ہوتی نا ایک دم بیکار موضوع، بدتن سڑی ہوئی ایک دم، وہ روایت سے بھی ثابت نہیں ہے کہ نیت دل کا ارادہ ہے، دل میں جو ہے بس یہ آپ کے لیے کافی ہے، اس کے لیے الفاظ ادا کرنا بدعت ہے، یاد رکھیے۔ جیسا آپ گاڑی چلا رہے ہیں، لیفٹ ٹرن لینا ہے، کیا نیت ہے؟ اب میں نیت کرتا ہوں میری ٹی وی ایس سوزوکی کو ادھر ٹرن لینے کی، منہ میرا مل کے طرف کرتے، آپ کوئی پوچھیں گا آپ نے کیسا کیا؟ میں نے دل میں نیت کی، دل میں جیسی آئیڈیا ہے میں نے لیا، بولنا نہیں پڑتا۔ آپ کسی مسجد میں جا رہے، کوئی بیچارہ بہت غریب فقیر بیٹھا ہے، اب اس کو آپ کو پیسے دینا، کیسے نیت کرتے آپ؟ میں نیت کرتا ہوں واسطے اللہ کے کہ اس فقیر کو 100 روپے دوں گا، گاندھی کا ہرا نوٹ، منہ میرا تیرے طرف ہے۔ اب وہ فقیر چھوڑتا، آپ کو بولتا نہیں ابھی دے کے جاؤ، بعد میں کو جلدی جانے کا ہے۔ آپ دل میں سوچتے یار بہت غریب آدمی، آتے وقت پیسے دوں گا، پھر نکلتے باہر بس اس جیب میں آتا، یہ ہے نیت، بولنا نہیں پڑتا ہے۔ تو نماز کی نیت ہے، میں اس کا منکر نہیں ہوں، لیکن الفاظ نہیں ہے اس کے، دل کا ارادہ آپ کی نیت ہے، ٹھیک، وہی آپ کے لیے کافی ہے۔ کسی نے ایک سوال کیا کہ نفلی نماز میں سلام پھیرنے سے پہلے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا صحیح ہے کیا؟ تو دیکھیے نفلی نماز کے اندر نماز پڑھ رہا ہے کہ نماز پڑھ رہا ہے، تو سوال یہ کیا اس کے اندر جو ہے سلام پھیرنے سے پہلے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا، یاد رکھیے اس لیے کسی بھی نماز سلام سے پہلے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا یہ بالکل اور جائز نہیں ہوگا۔ نفلی نمازوں میں یا جو نماز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا ثابت ہے، ان نمازوں میں سے جو نماز ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز میں دعا کروائی، اور یہ قنوت تھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تب کروایا جبکہ 70 حافظ جو صحابہ تھے، عالم جو صحابہ تھے، ان کو جھوٹ بول کر ایک قبیلے والوں نے دعوت دی کہ ہم کو اسلام سکھانے بھیجیے۔ جب ان کو بھیجا گیا تو ان لوگوں نے جو ہے ان تمام کے تمام لوگوں کا قتل کر دیا۔ تب نبی کریم ایک لمبے عرصے تک، روایتوں کے مطابق شاید 1 مہینے تک اس قوم کی بد دعا کی، جھوٹ بول کر صحابہ کو بلایا تھا اور کیا تھا، تو پتہ چلا فجر میں قنوت ہو تو یہاں بہرحال کر سکتے۔ اس سے علماء لکھتے ہیں کوئی شدید مسئلے کے طور پر یا کوئی شدید آفت، کوئی شدید پریشانی اگر امت مسلمہ کو لاحق ہے تو فرض نمازوں میں بھی جو ہے دعا کی جا سکتی، ٹھیک ہے، اور وہ دعا کی آداب میں سے ہاتھ اٹھانا ہے تو ہاتھ بھی اس میں اٹھائے جا سکتے ہیں، لیکن سوال ہے کہ سلام سے پہلے، میں نے کہا سلام سے پہلے نہیں، تو آپ یہاں کر سکتے۔ دوسرا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قنوت کرواتے اور دعا کرواتے، وہ موقع ہوتا ہے جب آپ وتر پڑھتے، اور وتر کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قنوت کروایا، تو وتر کی نماز کوئی پڑھتا ہے، اور وتر میں سب جانتے ہیں وہ جو ہے رات کی آخری نماز ہوتی، اور وہ 1 رکعت، 3 رکعت، 5 رکعت، 7 رکعت، 9 رکعت اور 11 رکعت صلی اللہ علیہ وسلم ملتا ہے، وہ پڑھی جاتی ہے۔ تو اس کے آخری رکعت کے اندر رکوع سے پہلے یا رکوع کے بعد دونوں میں دعا کی جا سکتی ہے، اور چونکہ دعا کے اندر عمومی بات ہے، ہاتھ کا اٹھانا جو ہے یہ ادب ہے تو کیا جا سکتا ہے، ہاتھ نہ بھی اٹھائے تو اس کو مسئلہ نہیں۔ تو یہ بھی ایک مقام ہے جہاں انسان، تیسرا مقام جہاں انسان نماز میں دعا کر سکتا ہے، وہ مقام وہ ہے جس کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
بندہ سب سے قریب اللہ رب العزت سے سجدے کی حالت میں ہو تو لہٰذا اس میں دعا مانگو. تو یہاں سجدے کی حالت میں بھی دعا کر سکے. یہ سجدہ جو یاد رکھیے نفل نماز کا ہو سکتا ہے, کوئی اور نماز کا ہو سکتا ہے جو آپ فرض کے علاوہ پڑھ رہے ہیں, اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری نمازوں میں دعا کی, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ دعائیں جو ہے جس کو کہتے ہیں وہ خاص تھی آپ کے لیے, وہ ہم لوگوں کے لیے نہیں تھی, یاد رکھیے. جیسا کہ صلاۃ الکسوف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج گرہن کی نماز میں آپ نے نماز پڑھائی اور نماز میں اب آگے اور پیچھے ہوئے, لوگوں کے لیے مسئلہ نہیں ہے. اور جب آپ سے پوچھا کہ آپ نماز میں آگے چلے گئے پیچھے بھی آ گئے, تو آپ نے فرمایا کہ جب میں نماز پڑھ رہا تو مجھے جنت دکھائی گئی تو مجھے اس کی ہرس ہوئی تو میں آگے بڑھ گیا, اور پھر بعد میں مجھے جہنم دکھائی گئی تو میں پیچھے ہٹ گیا. تو آپ کا معاملہ بہت ساری عبادتوں میں خاص تھا, یاد رکھ یہ نماز کے معاملے میں. لیکن ہم کو جو حکم دیا سجدے کی حالت میں ہم کر سکتے, تو لہٰذا ہم کوئی نفل نماز پڑھ رہے ہو, رات کی نماز ہو, دی نماز ہو, کوئی بھی نفل نماز ہو, اس کے سجدے میں ہم دعا کر سکتے ہیں. یاد رکھیے اس دعا کے تعلق سے علماء کی یہاں تک فقہ ثابت ہے کہ یہ دعا جو آپ عربی زبان میں کریں, لیکن اگر وہ زبان نہیں اسی زبان میں بھی کر سکتے ہیں. تو لہٰذا آپ تہجد کو لے لیجیے, یا اشراق لے لیجیے, چاشت لے لیجیے, اوابین لے لیجیے, 2 رکعت نفل آپ پڑھ رہے ہو لے لیجیے, سجدے کریں اور سجدے کے اندر دعا کرنا ہے. یہاں ایک مسئلہ غلط فہمی لوگوں کی یہ ہوتی ہے کہ وہ نماز کے علاوہ ایک سجدہ کرتے ہیں, کیونکہ حدیث میں بندہ سجدے میں سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے, تو نماز کے علاوہ ایک سجدہ کرو, پھر اس سجدے کے اندر جا کر پھر دعا کرتے ہیں. اور اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ نماز سے فارغ ہو جاتے ہیں, سلام وغیرہ پھیر کے پھر سجدے کی کیفیت کرتے ہیں, لیکن سجدے جیسا نہیں کرتے. سجدے میں ہاتھ ہم یوں رکھتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں, تو وہ لوگ ہاتھ یوں رکھ کے سجدہ کرتے ہیں, سر رکھتے ہیں, اور بولتے ہیں اس لیے کہ یہ دعا والا سجدہ. ڈیفرینشیٹ کرنے اسی بار آپ نماز میں دیکھتے ہیں کہ لوگ کھڑے رہتے, ایک آدمی سجدہ کر رہا جانے کی جگہ, دوسرا بولتا ہے چلو, اس کے ہاتھ سے پہچان لیتا کہ یہ سجدہ نماز کا نہیں ہے, تو یوں کرتے ہیں. یہ بدعت ہے, یاد رکھیں. ثابت جو سجدے میں دعا کرنے کا حکم ہے وہ نماز کا سجدہ ہے. اور یاد رکھیے کہ بہتر تو یہ ہے کہ عربی جو دعائیں آپ کو آتی ہو یا اللہ جو ثابت ہو آپ وہ کریں, وہ نہیں ہے آپ کو اپنا حاجت مانگنا ہے تو آپ عربی زبان میں کریں. لیکن اگر وہ زبان نہیں اسی زبان میں بھی کر سکتے ہیں. علماء کے بہت سارے فتاوی موجود کہ عربی زبان کا دعا کے معاملے میں خاص ہونا ضروری نہیں, خاص طور سے جب بندہ اپنی حاجت مانگتا ہے, تو یہاں بھی بہرحال آپ کر سکتے ہیں. تو نماز میں, نفلی نماز میں سلام سے پہلے ہاتھ اٹھا کر دعا نہ کرے, اس کے بدلے سجدے کی حالت میں انسان اللہ سے سب سے قریب ہوتا ہے, تو لہٰذا پھر سجدے کے اندر آپ جائے اور سجدے میں اللہ سے دعا کرے, اور وہ نماز کا سجدہ ہے, لہٰذا نفل نماز پڑھے, سجدہ کرے, سجدے کی تسبیحات کر لے. میں عموماً لوگوں سے کہتا ہوں کہ آخری سجدے میں یہ کام کرے تاکہ آپ کو بھول نہ ہو جائے کتنی رکعتیں ہو رہی. کبھی آدمی ہوتا ہے دعا میں مشغول ہو جاتا ہے کہ رکعتیں بھول جائے, یا سجدہ کون سا تھا, پہلا تھا دوسرا. بیٹر پارٹ یہ کہ اب آپ کا آخری سجدہ ہے, پہلی رکعت ہوگی, آپ کا دوسری رکعت کا دوسرا سجدہ ہے, اب اس کے بعد آپ کو سیدھا اٹھنا ہے, قاعدہ کرنا, تو لہٰذا آپ آخری سجدے میں, سجدے میں ہے کبھی بھی کر سکتے. اس میں اپنی طرف سے مشورہ دے رہا تھا, تو آپ جو ہے سجدے کے اندر آخری سال دعا کریں. یہ دعا عربی زبان یا اپنے حل کی جا سکتی ہے. بس ایک بات یاد رکھیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع اور سجدے میں قرآنی آیتیں پڑھنے سے, تو علماء لکھتے ہیں سجدے میں قرآنی آیتوں والی دعائیں بھی نہیں, اس وجہ سے کہ اللہ کے رسول نے قرآنی آیتوں کو سجدے اور رکوع میں پڑھنے سے منع کیا. بہت سارے لوگ بولتے قرآن ہے کیوں منع کیا, واللہ عالم, یہ نبی نے حکم دیا ہے. آپ کو حکم دیتے تو ظاہر سی بات نہیں دیتے, رب العزت نے آپ کے ذریعے وہی بتایا ہی ہوں, ظاہر سی بات منع کیا. صحابہ سے کوئی تفصیل ثابت نہیں, انہوں نے کبھی پوچھو کیوں آپ منع کر دیں میں رکوع میں آیتیں نہ پڑھے, بس آپ نے فرمایا اور سب نے نہیں پڑھی. تو لہٰذا اگر آپ دعائیں کر بھی رہے عربی میں تو قرآنی دعا. اس کے علاوہ میں یہ بھی کہہ سکتی بہت ساری دعائیں اللہ کے رکوع میں سبحان ربی العظیم کے علاوہ, اس کے بعد سمیع اللہ لمن حمیدہ کے بعد, ربنا لک الحمد پڑھنے کے بعد, اس کے علاوہ آپ نے سجدوں کے اندر سجدے کی جو دعائیں پڑھنے کے بعد, سجدے سے اٹھنے کے 2 سجدوں کے بیچ میں بھی کئی دعائیں ثابت ہیں, اس کے بعد دوسرے سجدے کے بعد بھی کئی دعائیں ثابت ہیں, اور اس کے بعد پھر اللہ کے رسول مطلب اس طرح سے کئی الگ الگ اس میں, یہاں تک کہ قاعدے میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ساری دعائیں کیا کرتے تھے. ہم لوگ تو دعائیں معصورہ کے نام سے ایک ہی دعا پڑھتے ہیں انڈین پاکستان, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی دعائیں ثابت ہے جو آپ قاعدے میں بھی کیا کرتے تھے. ان دعاؤں کو بھی آپ پڑھیں, اس کا ترجمہ بھی دیکھیں, ہو سکتا ہے آپ کا حاجت مسئلہ اس کے اندر مل جائے. پھر تو وہی کر لیا کیجیے, اس میں ڈبل فائدہ ہے. ایک تو نفل نماز, اس میں دعائیں وہ جو سنت سے ثابت ہے وہ کرنے کا انشاءاللہ اجری کچھ ہو. تو لہٰذا ان تمام جگہوں پر انشاءاللہ نماز کی حالت مانا ہے. تو اچھا سوال آپ نے کیا. دیکھیے لڑوں سے مانا کیا مانا آپ کو, آپ نماز نہیں توڑنا ہے, لڑوں سے کیا مانا ہے, آپ نماز پڑھ رہے ہیں, آپ کوئی آدمی جا رہا ہے بیچ میں سے, تو اس کو روکنا ہے, نہ روکے تو لڑوں کا مانا ہے. اس کا مانا یہ ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے بیچ میں جا رہا, آپ نے اس کو روکا, نہیں روکا تو آپ اس کو دھکا دے دیں گے, نماز نہیں توڑیں گے. ادھر سے آیا, آپ نے اس کو روکا, وہ نہیں سمجھا, آپ نے دھکا دیا, یہ ہے اس کا مانا. لڑنے میں آئیں گے نا, آپ نے کسی کو ایسا بھی کیا, یہ سینس ہے, لیکن نماز توڑنا نہیں ہے اس کے, کیونکہ اسی کے لیے تو آپ اس کو روک رہے کہ نماز کے سامنے سے نہ جائے. وہ تو مقصد ہے آپ کا کہ نماز آپ نے کنٹینیو کرنا ہے, توڑ دینا ہوتا لڑنے کے لیے تو پھر تو فائدہ کیا, نماز کنٹینیو کرنا ہے بول کے آپ اس کو روک رہے, بیچ میں سے نہیں جانا چاہیے. ہاں یہ بات بھی آپ سمجھ لیں. اس میں ایک اور چیز ہے, اگر نمازی کے سامنے سے کوئی مرد چلا جائے, میں نماز پڑھا ہوں, میری سجدے کی جگہ سے کوئی چلا گیا تو میری نماز نہیں ٹوٹتی, لیکن وہ گناہگار ہوتا ہے, یہ بات یاد رکھ. لیکن میری سجدے کی جگہ میں سے 3 چیزیں چلے جائیں تو میری نماز ٹوٹ جائیں گی. اب مجھے پھر سے دوبارہ پڑھنا ہے. ایک گدھا چلے جاتا ہے سجدے کی جگہ میں سے, گدھا. دوسرا کتا چلے جاتا ہے, اور تیسرا عورت چلی جائے. اب کو یہ نہ سمجھے کہ بھائی عورت کتا گدھا ایک جیسے اسلام میں, کیوں نہیں, ایسا نہیں.
औरत कुत्ता गधा एक जैसा नहीं है। ये लिस्ट ऑफ वो लोग है जिनके जाने से नमाज टूट जाती है, लेकिन सब एक जैसे नहीं है। जैसा कई जगह लिखा हुआ है जहाँ औरतें स्विमिंग के लिए जा रही, जहाँ औरतें ड्रेस चेंज करती, वहाँ क्या लिखा था? पेट्स का लाना मना है, मर्दों का आना मना है। तो पेट्स और मर्द एक जैसे हो गए? नहीं, दोनों जैसे। औरतें पेट्स से डरती है, कुत्ते बिल्लियां वगैरह होते ना, तो मत लाओ, और मर्दों का आना मना। ये सेंस है, लिस्ट ऑफ चीजें जो नहीं करना है। इसका मतलब ये नहीं कि जैसा कोई लिख रहा कि यहाँ जो है ये ना लाए, ये ना लाए, ये ना लाए, बच्चों को लाए, और देखो बम ना लाए, चाकू ना लाए, बच्चे देखो बच्चे बम चाकू जैसा कर दिया, बच्चे तो मासूम होते। अरे यहाँ बच्चों को मत लाओ, चाकू इसलिए नहीं लाओ कि यहाँ कुछ चीज लगने से फला नुकसान हो सकता है, और यहाँ समझ ऑलरेडी इन्फ्लेमेबल चीजें फैला है, छोटे बच्चों के आने सांस में, ये सेंस है। तो ये लिस्ट है, ये 3 चीजों के जानने से तो नमाज टूट जाएंगे। तो आपको लड़ने से मुराद पुश करना है, धक्का देना है, टप्पू टोला कर देना, ताकि वो समझ आए। तो छोटा बच्चा नहीं समझ रहा तो आप उसने यूं करके पीछे कर दिया। एक साहबी के ताल्लुक से आता, नमाज पढ़ रहे थे, एक बच्चा आया तो उन्होंने उसको रोका, नमाज नहीं तोड़ेंगे, तो नमाज नहीं तोड़ना, ठीक है। नमाज में आप खड़े रहेंगे और नमाज में आप उसको रोकेंगे, ना समझे आप उसको धक्का देंगे, लेकिन नमाज को आप कंटिन्यू करेंगे। ये सेंस है। उसके बाद भी कोई ना समझे, अंधा हो, पागल हो, आपको दिक्कत कभी हो जाता, सेंस हो जाता, आपको ये विजन में आती चीजें क्या हो रहा है यहाँ होता है ना। कभी एक बूढ़ा आदमी नहीं समझ रहा, उसको धक्का देंगे क्या और बीमार करेंगे? तो यहाँ आपकी समझदारी रहेंगे, आप छोड़ देंगे, क्योंकि अल्लाह भी उसको माफ करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि वो इतनी बुढ़ापा है, चलना नहीं। कभी तो ऐसा होता है आपको मजबूरन लोगों को जाने देना पड़ता है। वो आप जुम्मा के दिन खड़े हो गए और ऊपर जाने का रास्ता था फर्स्ट फ्लोर का, अब आपकी होगी नमाज लेट, वो क्या रुकने वाले आपके लिए? कुंदलते हो जाते आप तो, अब उनसे क्या लड़ेंगे आप, वरना फिर आप लाल पीले हो जाते। तो यहाँ अपन आराम से नमाज पढ़, जा भाई जा। होता है, मैंने देखा एक बार वो जुम्मा हो गए, हम ऊपर से उतर के आ गए, लोग नमाज पढ़ रहे, हम रुके हुए, पब्लिक थोड़ी मानती, फेंक देती आपको उठा, चल रहे हैं लोगों के सामने। तो ये प्रॉब्लम बहरहाल, तो ये आप समझे कि आप नमाज पढ़ रहे हैं। जब आप जमात से नमाज पढ़े तो कोई बीच में घुसने वाला है ही नहीं, इसलिए कि ऑलरेडी जमात बन रही है, एनीवेज आ जाता है कोई बीच में वगैरह वगैरह होता है, तो आप उसको रोक सकते हैं। धक्का देने के सेंस में ये मारने का हुआ है। सुतरा क्या हो सकता है? तो सुतरा कोई भी चीज़ हो सकती है। एक नेज़ा हो सकता है, मतलब आज के ज़माने में पाइप लाइट इलेक्ट्रिसिटी का जो आता है, नल का आधे इंच का रख दी सुतरा, कुर्सी, बॉटल, आपका रिमोट कंट्रोल आपने यहाँ रख दिया, कुछ भी चीज़ जैसी खड़ी हो सकती है, इससे सेंस हो कि आदमी इसके बीच में नहीं चाहता कि कोई आए और जाए। आजकल लोग तख्तियाँ लगाते हैं मस्जिदों में, लकड़ी का ऐसा बना, जो भी हो सकता है, रियाल रख देते हैं सामने। मस्जिद में रियाल बहुत से मौजूद होते हैं, आप एक रियाल फोड़ के रख दें। सुतरे बोल के भी आजकल ऐसे बने हुए आते हैं। कोई भी लकड़ी, सीधी लकड़ी खड़ी भी हो सकती है, कितना पाइप है, आड़ा हो या खड़ा हो, वो भी सुतरा बन सकता है। एक दस्ती भी सुतरा बन सकती है, वरना आपको कुछ नहीं है। दस्ती को ऐसा यूँ कीजिए, गोल थोड़ी उड़ जाती है ना, उसका कर दी, ये भी सुतरा हो सकता है। नमाज होती है तो मैं समझ नहीं पाया उसका सवाल। मैंने कहा सुन्नत के बगैर, सुन्नत के मुताबिक ही हर अमल होता है। मैंने कहा बेटा सुन्नत के मुताबिक नमाज, सुन्नत के मुताबिक रोज़ा, सुन्नत के मुताबिक। तो ने कहा वैसा नहीं, सुन्नत के बगैर का मुराद, सुन्नत नमाजों के बगैर क्या नमाज होती है हमारी फ़र्ज। तो याद रखिए, फ़र्ज नमाज ये हम पर फ़र्ज की गई है और ये फ़र्ज इबादत है, इसको छोड़ने का गुनाह है, इसके पढ़ने का अजर सवाब है। लेकिन इसके साथ जो मौक़ेदा, उसके अलावा सुन्नत और नफिल। वैसे देखिए हर इबादत की सिर्फ 2 कैटेगरी होती है, याद रखिए, फ़र्ज और उसके बाद नफिल, इसी को कैटेगरी नहीं। तो नमाज में भी फ़र्ज और नफिल, ठीक है। हज भी फ़र्ज हज होगा या नफिल हज करेगा, ज़कात देगा फ़र्ज या नफिल, नफिल ज़कात मतलब सदक़ात और खैरात। फ़र्ज और नफिल 2 ही टाइप होती है। नमाज में जो फ़र्ज है वो फ़र्ज है, और जो नफिल है उसकी 3 टाइप है। नफिल को 3 कैटेगरी में बांटते हैं, मौक़ेदा, सुन्नत मौक़ेदा इसको बोलते हैं, सुन्नत और नफिल, ठीक है। ये याद रखिए नमाज में करते हैं, लेकिन ये नफिल का पार्ट ही, नफिल का हिस्सा है। तो जो मौक़ेदा नमाज है, ये सुन्नत नमाज है, नफिल नमाज है, याद रखिए ये फ़र्ज नहीं है हम पर। तो लिहाजा अगर किसी ने फ़र्ज नमाज पढ़ ली और वो मौक़ेदा ये सुन्नत ना पढ़ पाया या नफिल ना पढ़ पाया, तो उस पर कोई गुनाह नहीं है। और फ़र्ज नमाज का तो उससे कोई ताल्लुक़ ही नहीं है कि वो होंगी या नहीं होंगी। वो नौजवान का सवाल था, यहाँ भी सवाल आया है, क्या सुन्नत नहीं पढ़े तो फ़र्ज अदा होती है? क्योंकि मैंने ये बात सुनी है लोगों से कि जो शख्स मौक़ेदा नहीं पढ़ता और सुन्नत नहीं पढ़ता, उसकी फ़र्ज नमाज भी कबूल नहीं होती है। और मौक़ेदा और सुन्नतों को इतनी अहमियत देते हुए देखा गया कि मैंने खुद एक मुखर्रिर को कहते हुए सुना, और वो कह रहे थे अगर आपकी सुन्नत मौक़ेदा, समझ लीजिए आप ज़ोहर में मस्जिद पहुँचे और सुन्नत मौक़ेदा आपकी नहीं, तो वो कह रहे थे अगर आपको फ़र्ज नमाज का आखिरी कायदा भी मिल जाए तो सुन्नत मौक़ेदा पहले पढ़ो। मतलब वो कह रहे हैं कि फ़र्ज चलती रहे उधर कोई मसला नहीं, सुन्नत मौक़ेदा पढ़ना। आपको लग रहा कि फ़र्ज खड़ी हो गई और मैं इतनी देर में इमाम से पहले सलाम फेर के आखिरी कायदे में जाके मिल सकता हूँ इमाम से, तो वो कह रहे थे फिर सुन्नत मौक़ेदा पढ़ो, फ़र्ज को बाद में मिलो जाकर। भाई ये आपने टू मच कर दिया, मतलब वुलू भी नहीं बोलेंगे, ये शरारत दिख रही मुझे। आप ये क्या तमाशा लगा रखा आप। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि जिस नमाज की इकामत हो जाए फिर दूसरी नमाज नहीं होती कोई, फिर कहाँ से लाए कि मौक़ेदा नहीं। हमारे पास मौक़ेदा को और सुन्नतों को इतना इंपॉर्टेंस दिया गया नमाजों को
یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر فرض نماز کی آخری قاعدہ بھی مل گیا، آخری رکعت بھی ملی، تو پہلے یہ موقعہ کر لو. فجر میں وہی حال ہے، موقعہ پڑھتے ہیں، پہلے لیٹ آتے ہیں، موقعہ کھڑے ہوتے ہیں، مولوی امام صاحب 50 آئے تھے کم از کم پڑھائیں گے، 25 آرام سے. اپنی تو 8 رکعت ہو جاتی تھی دیر کے اندر، تو آرام سے انہوں آتے، ان کا پہلی اقامت دیتے ہیں، ایک دم آرام سے ان کی ایک رکعت میں ان کی نماز ہو کے آرام سے جا کے پھر دوسری رکعت میں مل جاتی ہے کبھی کبھی فائدے میں. چونکہ بولے وہی جو میں نے بتایا نا آپ کو کہ موقعہ اتنی ضروری ہے. یہ سب بے بنیاد بات ہے. فرض ہے، موقعہ ہے، سنت ہے، نفل ہے. فرض کا بالکل اپنا مقام ہے، اس کے ادا ہونے سے آپ کی نماز ادا ہو گئی. جیسے آپ نے کہا کہ میں نے ظہر کی 4 فرض پڑھ لی تو آپ کی نماز ادا ہو گئی. آگے پیچھے کی موقعہ نہیں پڑھنے سے، سنت نہیں پڑھنے سے آپ کے فرض نماز پہ کوئی ایفیکٹ نہیں آتا ہے. اگر کوئی نہیں ایسا ہے تو پھر میں کہوں گا جس کے سنت روزے نہیں ہوتے اس کے فرض روزے بھی نہیں ہوتے. پھر آپ کون سے سنت روزے ہیں؟ جمعرات پیر کا رکھو پورے سال، پھر ایام 20 کے 13، 14 اور 15 کے رکھو ہر بار. پھر اس کے بعد محرم کے جو روزے آپ سب رکھتے تھے، اور اس کے بعد سارے روزے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے نا، حتیٰ کہ آپ شعبان میں بھی 10 سے روزے رکھتے رکھو پھر پورے. آپ بولنے نہیں ایسا نہیں. پھر میں اگر کہوں اگر نفل زکوٰۃ نہ دے تو فرض زکوٰۃ بھی قبول نہیں ہوتی، صدقات خیرات یہ وہ نہ کرے تو آپ بولیں گے نہیں ایسا کیوں کر رہے آپ نمازی ویسے. ہاں، بچوں کو ترغیب دلانے لوگ ایسا بولتے ہیں کہ بچے زیادہ نماز پڑھیں، لیکن میں پیرنٹس سے کہوں گا آپ زیادہ نماز پڑھانے کے چکر میں جو پڑھنا ہے وہ بھی نہیں پڑھ رہے نا، کیونکہ وہ یہ سوچ رہے کہ اب سنت نہیں تو فرض بھی نہیں ہوتے. جانتا ہوں سنت نہیں پڑھے تو فرض بھی نہیں پڑھیں گے. میں یہ کہوں گا سنت پڑھیے بہت اچھی بات ہے، موقعہ پڑھیے اور اچھی بات ہے، نفل پڑھیے بہت اچھی بات ہے، لیکن فرض ہے. فرض کے خالی پڑھنے سے بھی آپ کی نماز ہو جاتی ہے. کچھ لوگوں کو یہاں تک میں نے قول سنا، نماز کھڑی لوگوں نے باندھا. سمجھو ایک آدمی نماز میں انٹر ہوا مسجد میں، فوراً جماعت کھڑی تھی، گیا باندھ لیا، سلام ہوا السلام علیکم رحمۃ اللہ، سلام پھیرا، فوراً اٹھ کے چلے گئے. لوگ بولتے استغفر اللہ، کیا نماز قبول ہوں گی اس کی؟ نماز سے 1 منٹ پہلے آ رہے، سلام ہوتے ہی چلے جا رہے، نہیں ہوتی ان کی قبول. اللہ کا گھر ہے، 10 منٹ پہلے آ کے پڑھے رہنا، نماز پڑھنا، موقعہ پڑھنا، اس کے بعد کی پڑھنا، اس کے بعد ایسا یہ سے نماز بے رخی ہے تو اللہ تعالیٰ سے ایسا کچھ بھی نہیں. اور وہ کیا کرتے ہیں کبھی کبھار معلوم، اسپیشلی محلوں کی مسجدوں میں یہ ہوتا ہے کہ دیکھتے ہو جیسی نماز ہوئی تو جو راستہ ہے نا وہیں جا کے نفل کے لیے کھڑے ہو جاتے تاکہ سب رک جانا. اور کیا سوچتے ہیں یہ سب جو اب رک کے نماز پڑھیں گے اس کا اجر کس کو ملے گا؟ اپنے اکاؤنٹ میں آئیں گے. اس سے بیمار ہو سکتا ہے، مسافر ہو سکتا ہے، ٹوائلٹ کی ضرورت ہو سکتی ہے، کسی کو بیمار ہو سکتا ہے، اس کو بھاگنا ہے اس کے. اب آپ کھڑے ہو گئے مسجد تو بولے میں روک کے لوگوں کو نفل اور سنتیں پڑھاؤں. یہ سب نہیں یاد رکھی تو فرض ہو گئی کافی ہے. موقعہ اور اجر دیں گا، اور سنن اور اجر دیں گی، نوافل اجر دیں گی، کیونکہ نوافل کی کیٹیگری میں سب آتے ہیں. حدیث کے اندر الفاظ ہے یہ شخص نوافل میں اضافہ کرتا ہے اور خوب پڑھتا ہے تو اللہ سے اتنے قریب ہو جاتا ہے. حدیث کے الفاظ ہے کہ اللہ اس کا ہاتھ بن جاتا ہے جس سے وہ کام کرتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ اس کے ہاتھ میں چلے جاتا ہے، معنی یہ وہ ہر اچھا کام کرنے لگا. اللہ اس کا کان بن جاتا ہے جس سے سنتا ہے، مطلب وہ ہر اچھی چیز کو سننا شروع. نفل کا یہ فائدہ ہے. تو نفل میں سبھی آ رہی موقعہ یہ ہو تو بہرحال نفل نماز یا موقعہ نماز یہ سنت پڑھنا چاہیے، لیکن یہ اس کا پارٹ نہیں ہے فرض نماز کا. فرض ہوگی تو آپ کا فرض ادا ہو گیا، آپ گناہ سے بچ گئے، آپ کو نیکی مل گئی. اتنی بات یاد رکھے. تو لہٰذا پڑھنا چاہیے، اچھی بات ہے، میں روک نہیں رہا ہوں، لیکن یہ کہنا کہ اس کے بعد فرض نہیں ہوتا. خاتم النبیین والمرسلین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اما بعد، وقال عز وجل فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون وقال الذين هم في صلاتهم خاشعون وقال فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراعون وقال إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراعون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا وقال لم نكن من المصلين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج بیت وصوم رمضان. اما بعد، تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. الحمدللہ، جیسا کہ اس چیز کا اعلان ہوا تھا کہ انشاءاللہ العزیز آج اس نشست میں چند باتیں نماز کی اہمیت کے تعلق سے رکھوں گا. اور میں سمجھتا ہوں یہ بات لوگوں کے سامنے واضح ہے کہ نماز کیا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے. بہرحال پھر بھی اس چیز کے عنوان کی ضرورت محسوس ہوئی، اس لیے کہ ایک ایسا کام ہے جو بہت زیادہ اللہ کو محبوب ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ ہم پر فرض کیا گیا، لیکن ہم دیکھتے ہیں اس کام کو لوگ کثرت سے چھوڑتے ہیں. اور اس بات میں کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ نماز فرض ہے، یا نماز کی فرضیت میں میں نے آج تک کسی کا کوئی اختلاف نہیں سنا. حتیٰ کہ اسلام سے خارجی فرقے بھی اس کو پڑھتے ہیں، مطلب ان کے لیے بھی نماز فرض ہے. گو انہوں نے اختلاف کیا اس کی تعداد میں 5، 3 یا 2 یا 1،
لیکن بہرحال ان کے نزدیک بھی نماز فرض ہے، مطلب کہ نماز کی فرضیت میں کسی کو اختلاف نہیں اس امت کے اندر اور اس امت سے خارج فرقوں میں بھی۔ لیکن افسوس یہ بات جانتے ہوئے بھی کہ یہ نماز فرض ہے اور اس کی فرضیت کا انکار نہیں ہے، اور اس کو چھوڑنے والے کا حال یہ ہے کہ اسے کفار یا اسے کافر کہا گیا، اس کے بعد بھی ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ بکثرت اس عمل کو چھوڑتے ہیں، اور مرد اور خواتین دونوں اس سے ملوث ہے کہ نماز کا جب معاملہ آیا تو ہم کوتاہی دیکھتے ہیں۔ لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ گھنٹہ اور 2-2 گھنٹے بیٹھتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں دین کی، بڑی دین کی باتیں چلتی ہیں اور بڑی بحث مباحثے چلتی ہے، اور اس کے بعد جو اذان ہوتی ہے تو کچھ لوگ کہتے ہیں آپ لوگ نماز پڑھ کے آ جائیں، ہم یہیں بیٹھتے ہیں، اور پھر وہ وہیں تشریف رکھتے ہیں، اور کچھ لوگ نماز پڑھ کے آتے ہیں، پھر مل گئے اور پھر وہی باتیں چل رہی ہے، دین کی بحث چل رہی ہے اور دین کے سمجھ چل رہی ہے اور دین کی بات چیت چل رہی ہے۔ سوال یہ ہے کہ وہ شخص جو نماز نہ پڑھے، اس تعلق سے ہم لوگوں کا اس معاملے میں علماء کا اتفاق ہے کہ وہ شخص کافر ہے۔ جو شخص نماز نہ پڑھے وہ کافر ہے، اس کے کافر ہونے میں شک نہ رہا۔ اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ کثرت سے اس عمل کو چھوڑتے ہیں، کہ نماز جیسے عمل کو چھوڑ دیا جاتا ہے جو کہ اسلام کی فرضیت میں یہ دوسرا فریضہ ہے۔ آج انشاءاللہ اسی نماز کی اہمیت کے تعلق سے بات رکھوں گا۔ میں سمجھتا ہوں شاید اسی نماز کی ہم نے جو اہمیت کھو دی، اس کا نتیجہ آج یہ ہوا کہ آج اس کو چھوڑنا ہمارے لیے آسان ہو گیا۔ جب کسی چیز کی اہمیت کو ہم چھوڑ دیتے ہیں یا بھول جاتے ہیں یا سمجھ نہیں پاتے ہیں تو یہ نقصان ہوتا ہے کہ انسان وہ عمل کو چھوڑنا آسان ہو جاتا ہے۔ آج نماز کا کیا معاملہ ہے کہ ذرا سی باتوں پر باتیں یا کام کر لی جاتے، نماز چھوڑ دی جاتی، مطلب ہر کام کا نقصان جو ہوتا ہے وہ نماز کو بھگتنا پڑتا ہے۔ بازار میں کپڑے خریدی کم نہیں ہوں گے، نماز چھوٹیں گے، دعوت میں دعوت نہیں چھوٹیں گی، نماز چھوٹیں گی، تجارت میں تجارت نہیں چھوٹیں گی، نماز چھوٹیں گی، کام دھندے میں کام دھندہ نہیں چھوٹیں گا، نماز چھوٹیں گی۔ مطلب جب بھی کوئی چیز ترک کرنے کا معاملہ آیا دنیا میں اور نماز میں تو پہلے ہم نے نماز کو ترک کیا، بعد میں دنیا کے بارے میں سوچ۔ کچھ لوگ نماز نہیں پڑھتے اس لیے کہ انہیں خرید و فروخت مصروفیت میں مصروف ہے، کچھ لوگ نماز نہیں پڑھ رہے اس لیے کہ ان کا میک اپ خراب ہو جائیں گا نماز کے، اس لیے وضو کرنا ہوگا، کچھ لوگ نماز اس لیے نہیں پڑھ رہے کہ اس لیے وہ بہت زیادہ تیاروں کے بازاروں میں اور محفلوں میں گئے ہوئے ہیں، وضو کرنے سے جو ان کی پوری جو زینت خراب ہو جائیں گی، وضو میں جائیں گے تو سب بال خراب اور یہ خراب۔ تو لوگ مطلب گویا ہر معاملہ آ کر جو چیز کو نقصان ہو رہا ہے، جس چیز پر ضرب پڑ رہی ہے وہ نماز ہے، اور باقی سارے معاملے تمام ہمارے چل رہے زندگی کی۔ تجارت ہے تو تجارت رہیں گی، باقی نماز چھوٹیں گی، دعوت ہے تو دعوت رہیں گی، باقی نماز چھوٹیں گے، بازار ہے تو بازار سے نہیں نکلیں گے ہم، بلکہ نماز چھوڑ دیں گے۔ اور کئی بار لوگوں کو دیکھا گیا کہ مسلسل نماز نہیں پڑھتے ہیں، حتیٰ کہ بات بالکل ہمارے سامنے ہے کہ لوگ کچھ ایسے بھی ہم میں جو عید سے عید نماز پڑھتے ہیں، اور افسوس یہ بھی ہے کہ کچھ لوگ عید پر بھی نہیں پڑھتے ہیں۔ جو نماز رمضان میں ہوتی ہے نا، یہ مت سمجھے کہ رمضان میں سارے مسلمان نماز پڑھتے ہیں۔ رمضان جیسے مہینے میں بھی بمشکل اس کے ابتدائی ایک ہفتہ اور اس کے آخری ایک ہفتہ بمشکل 40 سے 50% مسلمان نماز پڑھتے ہیں۔ اس کا ابتدائی ایک ہفتہ اور بعد کا اس لیے کہا میں نے کہ بیچ میں جو آتا ہفتے کے بعد جو روزے آتے ہیں پھر نماز گل رہتی ہے، یا 10 دن بس لے لی زیادہ سے زیادہ۔ جب میری تراویح ختم ہوئی ایک قرآن میں نے کہیں تو بھی کیسے تو بھی سن لیا، بس اب اس کے بعد نماز غائب ہے۔ وہ مشکل ایک ہفتہ اور ایک ہفتہ آخر جب وہ ختم ہو رہے ہیں، ذرا کوئی تنبیہ کرتا ہے اب تو پڑھ لو تو ٹھیک ہے پڑھ لیتا ہوں۔ اور عید کی نماز کا معاملہ کر لیں گے تو 60 سے 70% مسلمان پڑھتے ہیں، اس کے بعد بھی 30% مسلمانوں کو اس کی پرواہ نہ ہوا۔ تو کیا ایسا شخص جو نماز کو چھوڑے، تارک نماز ہو، صلاۃ یا نماز کو چھوڑنے والا ہو، کیا وہ مسلمان ہے ہمارے نزدیک؟ لیکن ہم دیکھتے نہ کوئی انہیں کہتا ہے نہ خود کوئی عمل کرتا ہے۔ ایک شخص مسلمانوں کی محفل میں بیٹھا ہے اور خود اٹھ کر نماز کو جاتا ہے، نہ بازو والے کو کہتا ہے، نہ بازو والا اس کی فکر کرتا ہے کہ وہ نماز کو جا رہا ہے، میں نہیں جا رہا ہوں۔ آپ وہ جتنی دیر الگ رہے، کیا وہ مومن رہا جو نماز کو نہ آئے اذان سننے کے بعد بھی بنا کوئی شرعی عذر کے؟ لیکن حالات اسی طرح ہے۔ ایک بار یہ واقعہ ہوا کہ کسی نے گھر میں کتاب لائی ہمارے پاس، گناہ کبیرہ کے تعلق سے ایک باب تھا اس۔ جب گناہ کبیرہ کا باب آیا تو چھوٹے ذہن تھے ہمارے، وہ جلدی سے کھولا کہ اس میں ایسے کچھ گناہ ہوں گے جو ہم کبھی نہیں دیکھتے ہوں گے لوگوں کرتے ہوئے، جلدی سے اس کو پڑھیں گے کیا کیا ہے وہ گناہ کبیرہ، تاکہ اس میں ایسے گناہ ہوں گے جو ہم نے کبھی سنے بھی نہ ہوں گے۔ اور وہ کتاب اٹھائی، گناہ کبیرہ کا باب جلدی سے کھولا اور دیکھا تو سب سے پہلے لکھا نماز چھوڑنے والا۔ نماز چھوڑنا گناہ کبیرہ ہے؟ ایک چھوٹا ذہن بچے کا یہ تسلیم ہی نہیں کر رہا کہ گناہ کبیرہ نماز ہے، لیکن یہ تو کوئی بھی نہیں پڑھتا ہمارے اطراف، ہم نے کس کو بھی نہیں پایا اس کو پڑھتے ہوئے، اور یہ تو سب سے پہلا گناہ ہے۔ دوسرا روزہ چھوڑنا اور زکوٰۃ چھوڑنا اور حج کو تو ایک ذہن جو چھوٹے بچے کا ہوتا ہے، ایک چیز عجیب لگی کہ یہ چیزیں تو ایسی ہے جو گناہ کبیرہ نہیں، ہم سمجھتے تھے عام بات ہے۔ گناہ کبیرہ تو وہ گناہ ہوں گے جو ہم نے کبھی دیکھے نہیں ہوں گے، جو کبھی سوچے نہیں ہوں گے، جو ہمارے سمجھ میں نہ آئیں گے، جو ہم نے کبھی جو تصور بھی نہیں کیا کبھی پائیں گے۔ لیکن جب وہ کھولا کتاب تو پتہ چلا نماز، اور کتنا عام ہے یہ۔
آج ہر شخص دوسرے پہ الزام نہ لگاتے ہوئے, دوسرے کی طرف انگلی نہ کرتے ہوئے اپنے گریبان میں جا کے, کوئی بھی دوسرے وہ نہیں پڑھتا اور یہ نہیں پڑھتا, پڑوسی نہیں پڑھتا اور بھائی نہیں پڑھتا, چھوڑ دیجیے سب کو. صرف میں کیا کر رہا ہوں, میری نماز کا کیا حال ہے, ہم کو وہ سوچنا ہے. آج میں نے کتنی نمازیں پڑھی, میں کتنی نمازیں پڑھتا ہوں. کہیں میری تجارت تو مجھے نمازوں سے نہیں روک لیتی ہے؟ کہیں میرا بازار جانا مجھے نماز سے دور تو نہیں کر دیتا ہے؟ کہیں میری خرید و فروخت نماز سے دور تو نہیں کرتی مجھے؟ یار ایسی تجارتیں, ایسی خرید و فروخت اور ایسے معاملات, ایسے کام کبھی آپ کو کامیابی نہیں دیں گے جو نماز سے آپ کو روکتے ہیں. لیکن نماز چھوڑنا عام بات ہو گئی ہے, اتنی عام کہ میں سمجھتا ہوں اس سے عام کوئی چیز میں نے نہ دیکھی ہو. اتنا عام ہے نماز کو چھوڑنا. اور یاد رکھیے گناہ کبیرہ ہے. اس کا گناہ کیا ہے اور اس کے فائدے کیا ہے, چونکہ آج اہمیت ہی ہے, میرا درس کا عنوان ہے نماز کی اہمیت. میں دونوں ہی باتیں رکھوں گا تاکہ اس کی اہمیت بھی سمجھ میں آئے اور جو سخت سزائیں اس کی ہے اس سے ایک بات ہمیں سمجھ میں آئے کہ اس کا چھوڑنا کتنا بڑا گناہ ہے اور اس کی اہمیت آج ہم سمجھ سکیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہمیں جو ہے ایک فرض سے روک دیتی ہے, جو کہ ایسا فرض ہے جو کسی حال میں معاف نہیں. یاد رکھیے اسلام کی بنیادیں 5 چیزوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, بخاری کی روایت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بنی الاسلام علی 5, اسلام کی بنیادیں, اسلام کے پائے, اسلام کے ستون, اسلام کے پلر 5 چیزوں پر ٹکے ہوئے. اس کا پورا 5 پلر ہے, اس کے 5 ستون ہیں. بنی الاسلام, اسلام کی بنیادیں 5 ہے. پہلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ, کہ کوئی گواہی دے کہ اللہ کی سوائے کو معبود برحق نہیں اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رسول ہوں. پہلا. وَإِقَامِ الصَّلَاةِ, اور نماز قائم کرے. وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ, اور زکوٰۃ دیں. وَالْحَجِّ, اور حج کرے. اور پھر کہا وَصَوْمَ رمضان, اور رمضان کے روزے رکھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی باتیں گنائی اس میں سے؟ 5. اور یاد رکھ لیجئے ان 5 میں سے 2 باتیں ایسی ہیں جو کبھی معاف نہیں ہوتی. حج کا معاملہ یوں ہے کہ ایک انسان کی استطاعت ہے تو حج کریں گا, استطاعت نہیں حج نہیں کریں گا, ساخط ہو گیا معاملہ. زکوٰۃ وہ دیں گا جس کو اللہ نے مال و دولت دی, مال و دولت نہیں زکوٰۃ ساخط ہے نا. روزہ, صحت ہے تو روزہ ہے ورنہ روزہ ساخط. لیکن توحید پہلا, گواہی شہادت, اور دوسرا نماز, یہ کسی حال میں معاف نہیں ہے. آپ کھڑے رہ کر پڑھیں گے, کھڑے رہ کر نہیں پڑھ سکتے, بیٹھ کر پڑھیں گے, بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے, لیٹ کر پڑھیں گے, لیٹ کر نہیں پڑھ سکتے, اشاروں سے پڑھیں گے, اشاروں سے نہیں پڑھ سکتے, ذہن میں پڑھیں گے اگر دماغ کام کر رہا ہے تو. چھوٹ نہیں ہے اس کی. زکوٰۃ کی چھوٹ ہے, مال نہیں ہے زکوٰۃ نہیں, مال نہیں ہے حج نہیں ہے, صحت نہیں ہے روزے نہیں ہے. لیکن توحید, شہادت اور نماز یہ کسی حال میں معاف نہیں ہے, کسی حال میں. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں جس چیز کو اتنا فرض کیا اور جس چیز کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی تڑپ رہی, اس چیز کو چھوڑنا سب سے آسان کام ہے آج ہمارے لیے, سب سے آسان کام. افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں یہ بات میں بالکل. سب کچھ ہمارا چھوٹ سکتا ہے, یا سب کچھ ہم جو ہے اس کی نماز, لیکن جو ہے ہم ادا نہیں کریں گے. سب کچھ چھوڑ دیں گے, نماز کو چھوڑ دیں گے ہر کام کے لیے. ادنا سے ادنا کام کے لیے نماز چھوڑی جاتی, لیکن نماز کے لیے کبھی ایسا نہ ہوا کہ کوئی کام ہم نے چھوڑا. بہرحال میں نے آپ کے سامنے خطبے میں 4 آیتیں قرآن کی تلاوت کی, ایک کی بات اس کا معنی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی سے چند احادیث رکھتا ہوں تاکہ اس نماز کی اہمیت ہمارے ذہن و دماغ میں آ جائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے سورہ نمبر 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 3 میں, الذین یؤمنون بالغیب, کہ اللہ فرماتا ہے کہ قرآن یہ مسلمانوں کے لیے, مومنوں کے لیے ہدایت ہے. اور پھر ان کی صفتیں بتاتا ہے. مومنوں کی صفت کیا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب, مومن کی پہلی صفت ہے ایمان لاتا ہے غیب پر. ویقیمون الصلاۃ, اور نماز قائم کرتا ہے. تو اس آیت کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو مومن کی سب سے دوسری صفت بتائی, پہلے تو ایمان لانا, اور ایمان کے بعد جو سب سے دوسری صفت بتائی وہ کیا ہے؟ نماز کا قائم کرنا. حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بھی کوئی کافر آیا اور اسلام قبول کیا, آپ نے سب سے پہلا کام اسے کلمہ پڑھایا اور دوسرا کام غسل کرا کے اسے نماز پڑھائی. مطلب ایک شخص ابھی اسلام میں آیا ہے, ابھی اس کو کچھ بھی نہیں آتا, لیکن نماز پڑھائی گئی اس کو. یہ اہمیت بتا رہا ہے اس چیز کی کہ یہ معاف نہیں ہوتی ہے. وہی بات اللہ نے بیان کی کہ وہ ایمان لاتے ہیں غیب پر. عمر بن خطاب ایمان لائے, رسول نے نماز پڑھائی. جو بھی ایمان لائے واقعہ اٹھا لی صحابہ اور صحابیات کا, آپ نے نماز پڑھائی. یہ تو مومنوں کی صفت ہے, غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں. لیکن آج ہم اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں, شان سے, فخر سے, میں ایمان والا ہوں, اور کافروں پہ دم بھرتے ہیں کہ ان سے پہلے ہم جنت میں, یا یہ جہنم میں جائیں گے, ہم جنت میں جائیں گے. اور کیوں نہ ہو, ہم ضرور جائیں گے انشاءاللہ. لیکن کیا اعمال کی ویسے جیسے اسلام نے بتایا؟ کیا اس کی بنیادوں کا خیال کیا کبھی؟ یہ بات بڑی عجیب ہے. یہ سوچ تو بڑی اچھی ہے کہ جنت میں ہم سب جائیں گے, لیکن کیا ویسے اعمال کر رہے ہیں ہم جنتی؟ اور الحمدللہ یہ جنت کی سوچ ہم سب میں پائی جاتی ہے, لیکن کیا ویسے اعمال بھی کر رہے ہیں ہم جو جنت لے جائے ہمیں؟ اعمال چھوڑ دیں گے اور جنتی خواہش رکھیں گے تو یہ تو صرف خواہش ہی رہی. جیسے کہ مثال کے طور پر ایک شخص
अंगूर के झाड़ के नीचे बैठा है और इंतजार करता है मुंह खोल के कि अंगूर अंदर गिरेगा, कितना चांस है कि अंगूर उसके मुंह में गिरेगा, प्रोबेबिलिटी निकालिए उसकी, कितना इम्कान है कि अंगूर उसके मुंह में सीधा गिरेंगे, हो सकता है गिरे भी तो सड़कर गिरेंगे, है ना। उसके लिए क्या करना होगा, कोशिश। तो हम खाली ईमान का तसव्वुर करें और जन्नत का तसव्वुर करें और कोशिश ना हो ऐसी, तो याद रख लीजिए फिर ये तसव्वुर, ये ख्यालात बेबुनियाद रहेंगे और इसका कोई फ़ायदा ना होगा। और अल्लाह को हम ये नहीं कहते हैं अल्लाह हमने तो जो है बड़ा सोच रखा था जन्नत के बारे में, अल्लाह कहेंगे क्या वैसे अमल करके आया है बहरहाल। तो इस कुरान की आयत में सबसे पहले जो हुक्म दिया गया, मोमिनों की सिफत बताई गई, ईमान के बाद वो क्या है, नमाज का कायम करना। तो नमाज से कायम करना मोमिन की बड़ी अहम सिफत है। मोमिन थोड़ा सा लोगों के सर कौन पिला, ये जो है मोमिनों की अहम सिफत है। अब इसी तरह सूरह मोमिनून में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सूरह नंबर 23 उसके आयत नंबर 2 में अल्लाह ने फरमाया अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम खाशिऊन, कि मोमिन वो हैं जो अपनी नमाज में खुशू इख्तियार करते हैं। मोमिन वो हैं जो अपनी नमाज में खुशू इख्तियार करते हैं। बल्कि इस सूरत की सूरह मोमिनून की पहली आयत थी, अल्लाह सुब्हानहू ने फरमाया क़द अफ़लहल मोमिनून, यकीनन कामयाब हो गए, कामरानी को पहुँच गए। कौन, वो लोग जो ईमान लाए। क़द अफ़लहल मोमिनून, यकीनन वो लोग कामयाब हुए जो ईमान लाए। और दूसरी सिफत जैसी ईमान की बात बयान की, कहा अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम खाशिऊन, वो अपनी नमाजों में खुशू इख्तियार करते हैं। खशियत समझ अल्लाह का डर इख्तियार कर। पहली आयत में क्या कहा, सूरह बकरा की दूसरी आयत में 3 नंबर की आयत अल्लाह ने क्या कहा कि नमाज कायम करते हैं। कायम करना समझ रहे हैं, जब भी कुरान में नमाज का जिक्र आया कुछ ना कुछ उसके आगे पीछे ज़रूर आया। नमाज कायम करते हैं, नमाज में खुशू इख्तियार करते हैं, नमाज की हिफाजत करते हैं, कुछ ना कुछ ऐसी बातें आगे पीछे ज़रूर आती हैं। जब भी नमाज का तज़किरा आता तो वहाँ का कायम करते हैं, यहाँ का खुशी इख्तियार करते हैं। मतलब पूरे दिल और जहन और आज़ा और जवारे सब कुछ उनका नमाज में होता है, कुछ भी इधर उधर नहीं होता, सब उनका नमाज में है जो खड़े हैं नमाज के। तो नमाज में खशियत इख्तियार करते हैं। तीसरी आयत जो तिलावत की थी मैंने आपके सामने, सूरह निसा की आयत नंबर 107 थी, बल्कि एक सूरह माउन सूरह नंबर 107 उसकी आयत नंबर 4 थी, जिसमें अल्लाह सुब्हानहू फरमाया फ़वैलुल लिल मुसल्लीन, लानत है, हलाकत है, बर्बादी है, वैल है जहन्नम और लोगों के लिए जो नमाज में से गफलत करते हैं। ये नमाजियों के लिए। और कौन से नमाजी, अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, जो अपनी नमाजों को भूल बैठे हैं, गफलत करते हैं, कभी पढ़ते हैं कभी नहीं पढ़ते हैं, या पढ़ते भी तो उनका ज़हन और दिमाग उससे बाहर होता है। और आगे अल्लज़ीना हुम युराऊन, और नमाज इसलिए पढ़ते हैं कि लोगों को दिखाए कि हम नमाजी हैं। तो क्या कहीं मामला हमारा ऐसा तो नहीं हो गया कि जो थोड़ी बहुत नमाज हो रही वो शर्मा शर्मी में हो रही, कि अब्बा पढ़ते बोल के बच्चा पढ़ ले रहा, या पूरा खानदान नमाज पढ़ता हो कि मजबूरन मुझे भी जाना पड़ रहा है, ये नमाज का कोई सवाब नहीं। सब जा रहे बोल के मैं भी नमाज को जा रहा हूँ, ये नमाज का कोई सवाब नहीं है, इसलिए कि लोगों को दिखाने की नमाज है, ये अल्लाह के लिए नहीं पढ़ी गई नमाज। इसी तरह जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, तिरमिज़ी की रिवायत है, और मानते हैं कि सबसे पहला काम, सबसे पहला हिसाब जो आखिरत में अल्लाह सुब्हान ताला बंदों के साथ करेगा वो नमाज है। सबसे पहला हिसाब व किताब अल्लाह जो अपने हुकूक के बारे में बंदों से पूछेगा या करेगा वो है नमाज। अगर ये हुई पूरी तो इसके बाद का मामला आसान है, और ये ना हुई तो इसके बाद का मामला सिर्फ हम तसव्वुर और सोच सकते हैं। तो क्या फरमाते हैं आप, सबसे पहला हिसाब व किताब जो क़यामत के दिन आखिरत में होगा किस चीज़ का होगा, नमाज का। अब सोचिए इसके लिए क्या तैयारी हुई हमारी। एक आदमी है जिसको अकाउंट्स कीपिंग पे हिसाब किताब पर रखा गया, और उसको साल के आखिर में हिसाब किताब बताना है, और उसने कुछ ना लिखा हो, और हिसाब किताब का वक्त आ गया और ऊपर से अथॉरिटी का हुक्म आया, बताओ क्या बताएंगा वो अपने ऊपर वालों, अपने हाकिम क्या बताएंगा वो, मैंने कुछ नहीं लिखा। तो हर शख्स ये सोचे मैं अपने रब के सामने जब पहला ही मामला, पहला सबसे पहला हिसाब किताब जो होगा इंसान का वो है नमाज, अगर इस पहले ही मामले में फेल हो गया तो अपने रब को आगे के मामला में क्या मुँह दिखाऊंगा। फर्स्ट स्टेप में अगर बोलते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन, पहला जो आप बताएंगे जिस तरह से वही आखिर तक चलेगा मामला आपका। जैसा आप पेश करेंगे अपने आप को पहली बार, वही आखिर तक लोगों के सामने छवि होंगी आपकी। तो अल्लाह के सामने क्या देंगे हम, नमाजी नहीं है हमारी, बल्कि अल्लाह के सामने नमाज देखी जाएंगी। अगर कम पड़ेंगी तो अल्लाह कहीं को और नमाजें उसकी वो भी डाल दो उसमें लाकर, और अगर ना हुई तो ये बहुत ख़तरनाक बात होंगी, याद रखिए। इसलिए कि जब पहला ही मामला हिसाब व किताब में गड़बड़ तो बाद के मामले का क्या ही सोचना, और अल्लाह से फिर क्या रहमत की उम्मीद और जो है मग़फ़िरत हम सोचेंगे, जबकि पहला ही मामला जब अल्लाह हिसाब करेगा फेल है। चलो 2 5 4 सवालात होने के बाद कुछ गड़बड़ होती तो मामला समझ में आया, पहला ही मामला ही तो नमाज क्या करके आया, नमाज अल्लाह कुछ भी नहीं, खलास जाओ फिर जान लो, तुम्हारे लिए जन्नत नहीं हो सकती। आगे अल्लाह सुब्हान ताला जो है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, नमाज के ताल्लुक से अबू दाऊद की रिवायत रही, क्या फरमाते आप, कहते हैं अक़ीमिस्सलाह या बिलाल अरहिना बिहा, कि ऐ बिलाल नमाज पढ़ो और इससे जो है मुझे राहत पहुंचाओ। ऐ बिलाल
तुम नमाज पढ़ो और इससे मुझे राहत पहुंचाओ। मतलब तुम नमाज पढ़ो और जब तुम नमाज पढ़ोगे तो मेरे लिए आसानी होगी कि मैं तुम्हारी सिफारिश करूंगा, और जब मेरी उम्मत नमाज पढ़ेंगी तो मेरी आसानी होगी, मैं उनकी सिफारिश करूंगा, और मेरी आंखों को ठंडक पहुंचेगी, मैं जन्नत ले जाऊंगा। मेरी आंखों को ठंडक दो है बिलाल, नमाज कायम करो, नमाज पढ़ो। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है एक शख्स के बारे में कहते हैं, और रसूलुल्लाह ने जो नमाजी है उसके ताल्लुक से जो है जन्नती होने की ज़मानत ले ली। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो शख्स जो नमाजी है उसकी जन्नती होने के ताल्लुक ज़मानत ले ली। और आप यूँ फरमाते हैं, रबी बिन काब रज़ी असलमी रज़ी अल्लाह अन्हु जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत करते हैं, आपके साथ आते जाते हैं, आपका वज़ू का पानी लेके चलते हैं, रसूलुल्लाह की खूब खिदमत करते हैं। तो एक बार अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा और उनसे कहा, यूँ कहा कि रबिया क्या मांगते हो, मांगो आज मुझसे, क्या चाहिए, इतनी खिदमत करते हो तुम मेरी, क्या चाहिए मुझसे तुमको? तो कहा अल्लाह के रसूल बस जन्नत चाहिए मुझे। तो कहा फिर ठीक है, अगर तुम जन्नत चाहते हो तो सजदों के जरिए मेरी मदद करो। क्या माना हुआ? सजदों के जरिए। वरना लोग ऐसी हादीसें लेते हैं और कहते हैं देखिए अल्लाह के रसूल देते हैं, कहा ना मांगो, तो क्या माना है? कहा कि सजदों के जरिए मेरी मदद करो, मतलब कि तुम नमाज कायम करो और फराइज नवाफिल और सुन्नतों का एहतिमाम करो ताकि क़यामत के रोज़ मेरे लिए आसानी हो, मैं तुम्हारी सिफारिश करूं। समझा भी हदीस का माना? कि रबिया नमाज सजदों की इजाफा करो, कसरत से सुजूद करो, मतलब कसरत से नमाज पढ़ो ताकि मेरे लिए आसानी हो तुम्हारी सिफारिश करना, अल्लाह की बस शफात करना। और हम देखते हैं लोग रसूलुल्लाह की शफात के नारे भरते हैं और नमाज गायब है। रसूलुल्लाह अपने सहाबी खास को जो आपकी खिदमत करे क्या कह रहे हैं? सजदों के जरिए मेरी मदद करो, उसके बगैर मैं तुम्हारे काम नहीं आ सकता। और लोगों को हमने देखा है कि रसूलुल्लाह के नारा भर रहे हैं और दम भर रहे हैं और एक भी नमाज नहीं है, उनके बड़े क्या और उनके छोटे क्या, नमाज ही नहीं पढ़ते हैं। और क्या तो फिर रसूलुल्लाह शफात करें, रसूलुल्लाह फरमाते मेरी शफात चाहते हो तो उम्मत वालों जय सुन लो, सजदों बकसरत सजदों के जरिए मेरी मदद करो, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा नमाज पढ़ो ताकि अल्लाह के सामने मैं तुम्हारी सिफारिश कर सकूं। तो जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश चाहता है और जन्नत का जो वादा अल्लाह के रसूल ने किया वो चाहता है ज़मानत, तो वो नमाज कायम करे और कसरत नमाज पढ़े। कसरत सुजूद से मुराद ज़्यादा से ज़्यादा नमाजें पढ़े। इसी तरह जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कामयाब लोगों की सिफत नमाज बताई कुरान में। याद रखिए कामयाब लोगों की सिफत नमाज है। अल्लाह ने कहा क़द अफ़लहल मुमिनून, कामयाब और फलाह हो गए ईमान वाले। और पहली सिफत क्या बन की? अल्लज़ीना हुम सलातिहिम खाशिऊन, के नमाज खुशू से पढ़ते हैं। थोड़ा सा बाजू आ रही है, नमाज जो है खुशू से पढ़ते हैं। तो मतलब कुरान ने कामयाब लोगों की सिफत क्या बयान की? नमाज कायम करते हैं। तो अगर दुनिया में आप किसी को कामयाब समझते हैं जो नमाज नहीं कायम करता तो भूल जाइए अल्लाह के नज़दीक वो कामयाब नहीं है। इसलिए कि पहली शर्त कामयाबी के लिए ईमान और दूसरा नमाज। ईमान ला फिर नमाज पढ़े उसके बाद, और खशियत से पढ़े, खुशी और खुजू से पढ़े। आइए इसी तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म देता है कि नबी जब रंज और गम हो इंसान को और तकलीफ और दुख हो तो क्या करें? नमाज कायम करें, ये उसमें राहत देती है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में सूरह बकरा आयत नंबर 53 में फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस-साबिरीन, कि वो लोगों जो ईमान लाए हो अल्लाह से मदद चाहो, नमाज सब्र और नमाज के जरिए अल्लाह से मदद चाहो सब्र और नमाज के जरिए। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस में आता है जब भी आपको कोई तकलीफ आती, मुसीबत आती, परेशान होते, फौरन नमाज पढ़ते, सजदे में गिर जाते अपने रब के सामने। आज कितनी बार ऐसा हुआ कि कोई मुसीबत हम पर आन पड़ी और हम कभी सजदे में गिरे अपने रब के सामने, अल्लाह की इधर उधर भागते हैं, यहाँ और वहाँ जाते हैं, ऊपर और नीचे पुकारते हैं, मोबाइल और फोन घुमाते हैं, लेकिन क्या अल्लाह के सामने कभी झुके? उसके बाद सब कीजिए, आप झुक जाइए पहले अपने रब के सामने। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह, ऐ अल्लाह, ऐ बंदो, ऐ वो लोगों जो ईमान लाए हो अल्लाह से मदद चाहो, मदद तलब करो सब्र और नमाज के जरिए। तो ये नमाज हर मुश्किल, हर परेशानी, हर तकलीफ, हर दुख का जो है इलाज है। इसी तरह जो है अल्लाह के रसूल इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या सुन लीजिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह इब्राहीम सूरह नंबर 14 आयत नंबर 40 से फरमाता है इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने काबे की बुनियादें डाली और दुआ करते हैं अपने रब से और कहते हैं रब्बि जअलनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रियती, कि आय अल्लाह मुझे और मेरी औलाद को नमाज का जो है तू नमाज का जो है कायम करने वाला बना। ऐ अल्लाह मुझे और मेरी ज़ुर्रियत, मेरी औलाद को तू जो है नमाज का कायम करने वाला बना। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी आल औलाद के लिए दुआ कर रहे हैं। ऐसा कितनी बार हुआ कि हमने तो अपनी दुआओं में ये चीज़ मांगी है अल्लाह हमें नमाज का पाबंद बना, मेरी आल औलाद को नमाज का पाबंद बना। अरे ये तो अल्लाह के नबी है इब्राहीम अलैहिस्सलाम, ये दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह मुझे और मेरी औलाद को नमाज का पाबंद बना। कितना है मैं मालूंगा ये,
جبھی تو ابراہیم علیہ السلام دعا خود اپنے لیے نہیں اپنی اولاد کے لیے کر رہے ہیں. اور نبیوں کی دعا کوئی عام دعا نہیں ہوتی ہے, بہت خاص دعائیں نبی مانگتے ہیں, اور اللہ نے ان کی خاص دعاؤں کو جو اپنے قرآن میں دہرایا تاکہ لوگ جان لیں یہ دعائیں ہیں, یہ مانگنا چاہیے اللہ سے. تو کیا مانگا ابراہیم علیہ السلام اپنے رب سے؟ اے اللہ مجھے اور میری ذریت, میری آنے والی نسلوں کو تو نماز کا پابند بنا, نماز کا. اس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ اسماعیل علیہ السلام کے تعلق سے سورہ مریم سورہ نمبر 19 اور اس کی آیت نمبر 55 میں دیکھیے کیا فرماتے اللہ سبحانہ تعالیٰ اسماعیل علیہ السلام, اور کہتے ہیں وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلُهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ, اور اسماعیل ایسا اللہ کا بندہ تھا جو اپنے گھر والوں کو, اہل و عیال کو نماز کا اور زکوٰۃ کا حکم دیتا تھا. اسماعیل علیہ السلام جس نبی تعلق سے آ رہا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کیا کرتے, اپنی آل اولاد کو حکم دیتے, یأمرو ان کو حکم دیتے نماز کا اور زکوٰۃ دینے کا. دیکھیے اسماعیل علیہ السلام بھی یہی دعا کر رہے ہیں بلکہ حکم دے رہے اپنی جو آل اولاد کو. آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 اور اس کی آیت نمبر 132 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأْمُرُ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اپنے اہل و عیال کو نماز کی تاکید کرو اور خود بھی نماز قائم کرو. کون حکم دے رہا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ حکم دے رہا ہے نبی اپنی آل اولاد کو تاکید کرو اور خود جو ہے اس عمل پر باقی رہو کہ نماز پڑھو, اور خود بھی حکم بھی دو اور خود بھی جو ہے نماز پڑھو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا حکم دیا گیا اور کہا گیا کہ اپنی آل اولاد کو, اپنے اہل کو بھی جو ہے نماز کی آپ تاکید کریں. ایسا کتنی بار ہوا کہ ہم نے خود عمل کیا اور اپنی آل اولاد کو تاکید کیا. ہم ایک معاملہ اس معاشرے میں عجیب دیکھتے ہیں کہ لوگ دوسروں کو سمجھاتے ہیں دین اور خود اپنے گھر میں بات نہیں کرتے دین کی. تعجب ہے. دوسروں کی عورتوں کو جا کے بات سمجھاتے دین کی, اپنی گھر کی عورتوں کو دین کی بات نہیں سمجھاتے. دوسروں کے بچوں کو محلے اور بستیوں میں جا کے دین کی بات سمجھاتے, ان کے بچوں کو بھی لے کر ویسا دین کی بات نہیں سمجھاتے. یہاں تو جتنے حکم آ رہے ہیں, ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد کی بات کریں, اسماعیل علیہ السلام اپنی اولاد کو حکم دے رہے, اللہ کے رسول کو اپنی اولاد کو حکم دینے کا حکم ہو رہا ہے. تو پہلے کیا کرنا ہے ہم کو؟ نماز. ایسا کتنی بار ہوا کہ ہم نے ایسا حکم دیا اپنی اولاد کو کہ نماز پڑھو, ہم تو یہ دیکھتے ہیں اس کے برعکس, ارے آپ کا بچہ نماز نہیں پڑھتا ہے, ارے جان دو, جہنم میں چھوڑ دو. ہاں سو تاکید کریں گے آپ. جب تک آپ اس کے ساتھ ہے, جب تک الگ نہیں ہوتا یا آپ میں سے کوئی مر نہ جائے, تاکید کرتے رہے اس کے نماز کی. آپ دوسروں کو 70 مرتبہ 100 مرتبہ تاکید کرتے ہیں, اپنی اولاد تو کیوں نہیں کر رہے اتنی مرتبہ, کیوں چھوڑ دیا اس کو یوں ہی؟ تو بڑی اہم چیز جو قرآن کی آیت ہمیں سکھا رہی ہوئی ہے, خود پابند بنو اور آل اولاد کو, اپنے اہل کو پابند بناؤ نماز کا. ایسا کتنی بار ہوا کہ ہم نے اس کا کوشش کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسلام جو ہے, نماز اسلام کا ستون ہے. نماز اسلام کا ستون ہے, یا جو ہے نماز جو ہے یہ اسلام کے ستونوں میں سے ایک ستون ہے. اور یہ بات ہم بار بار پڑھتے ہیں, الصلاۃ عماد الدین, نماز اسلام کا ستون ہے. اسی طرح جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث سے فرماتے ہیں کہ نماز مومن کے لیے آخرت میں نور ہے, برہان ہے اور نجات ہے. نماز آخرت میں مومن کے لیے نور ہے, روشنی دیں گی, برہان ہے, دلیل بنیں گی اللہ کے سامنے, اور نجات ہے, جہنم سے نجات دلائیں گی اور جنت میں لے جائیں گی. اور جو نماز نہ پڑھے اس کے لیے نماز نہ نور ہوں گی, نہ دلیل برہان بنیں گی, نہ اس کے لیے نجات ہوں گی. اسی طرح جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی اہمیت سمجھاتے ہوئے نماز کی, کہا کہ تم میں سے کوئی شخص ہو ایسا, بخاری اور مسلم نے جو ہے اس حدیث کی روایت کیا, تم میں سے ایک شخص ہے, میں تم سے سوال کرتا ہوں. صحابہ سے پوچھا, ایک شخص ہے جس کے گھر کے سامنے سے ایک ندی بہتی ہے. آپ سے فرماتے ہیں ایک شخص جس کے گھر کے سامنے سے ندی بہتی ہے اور وہ 5 وقت اس میں سے منہ ہاتھ دھوتا ہے یا غسل کرتا ہے, تو کیا وہ کبھی خراب ہوگا, گندگی اس پہ لگیں گی؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول بالکل نہیں, وہ تو بالکل پاک صاف شفاف ہو جائیں گا, 5 مرتبہ نہا رہا ہے وہ تو کہا ہاں ویسی ہی مثال اس شخص کی ہے جو 5 بار نمازیں پڑھتا ہے, وہ بھی گناہ صغیرہ سے پاک کر دیا جاتا. مطلب ایک نماز سے دوسری نماز کے بیچ میں آپ سے فرماتے ہیں جو بھی گناہ صغیرہ ہوتے ہیں اللہ تمام گناہ صغیرہ کو معاف کر دیتا ہے. حتیٰ کہ جب بندہ وضو کرتا ہے تو رسول اللہ فرماتے ہیں وضو کا پانی جب اس کے جسم میں ٹپکتا ہے تو جو پانی انگلیوں سے ٹپکتا ہے وہ تمام انگلیوں گناہوں کو ختم کر دیتا ہے صغیرہ, اور جو اس کی پلکوں سے ٹپکتا ہے تو تمام صغیرہ گناہ پلکوں کی جھڑا دیتا ہے, اور جو چہرے سے ٹپکتا ہے وہ تمام چہرے کی صغیرہ گناہوں کو جو ختم کر دیتا ہے. یہ ہے نماز, کہ نماز ایک سے دوسری بیچ کے تمام صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیتی ہیں. لیکن ایسی باتیں جب بھی حدیث میں اور قرآن میں آتی ہیں اس کا غلط مطلب بالکل نہ لے آپ کہ ایک نماز دوسری نماز کے گناہ مٹا دیتی ہے, مطلب میں ایک نماز کیا دوسری نماز کے کیوں گناہ کرتا رہوں گا, اس لیے کہ نماز مٹا دیتی ہے. اور کچھ لوگوں کو دیکھا گیا پکچر میں جا رہے ہیں, پکچر میں کیوں جا رہے ہیں آپ, ہم نماز پڑھتے ہیں, اس سے کیا
जब हम नमाज पढ़ते हैं तो पिक्चर कब देखते हैं? हम पिक्चर को चले गए, 3 से 6 देख के आ गए, उसके बाद फिर नमाज पढ़ लेते हैं, हम गुनाह माफ। फिर उसके बाद मगरिब पढ़ते हैं, फिर गुनाह माफ, फिर फलां जगह जाते हैं, गुनाह माफ। तो ये नमाज गुनाह माफ कराने की चीज़ नहीं है। जो गुनाह हो जाते हैं वो नमाज माफ करा देती है। इसको रबर मत समझिए आप, गुनाह करते जाएंगे और मिटाते जाएंगे, लिखते जाएंगे गलत और मिटाते जाएंगे। बल्कि हो जाए तो ये माफ़ करा देती है, लेकिन ये ख़ास गुनाह करने की दावत नहीं दे रही है कि गुनाह करो और मैं माफ़ करते जाऊँगा। जो जानबूझ कर करे सो गुनाह माफ़ नहीं होता, याद रखिए। हाँ, जो सगीरा गुनाह अनजाने में हो गए वो नमाज माफ़ करा देती। तो ये इसकी एक फजीलत है, जो इसकी एक फजीलत ही समझ ले उसके लिए बासानी है। रसूल फरमाते एक जुमा से दूसरे जुमा की नमाज तमाम बीच गुनाहों को माफ़ करती, एक रमज़ान से दूसरा रमज़ान तमाम सगीरा गुनाहों को माफ़ कराता है। तो एहतिमाम कीजिए नमाज होगा। इसी तरह आप सल्लल्लाहु तबरानी ने इसको रिवायत किया, एक हदीस में फरमाते हैं नमाज जो है, नमाज के ताल्लुक से फरमाते हैं ये आँख के खिलाफ ढाल है। और रसूल फरमाते एक फरिश्ता आवाज़ देता है लोगों को, उठो है लोगों नमाज के लिए, और जो है अपने जो आँख से जो है अपने आँख को जो है जहन्नुम की आँख को बुझाओ। ऐ लोगों उठो, नमाज कायम करो और अपनी जहन्नुम की आँख को बुझाओ। मतलब नमाज ढाल बनेगी जहन्नुम की आँख से। जो नमाजी होगा वो जहन्नुम में नहीं जाएंगे, वो ढाल बन जाएंगे आँख। और फरिश्ता रोज़ ऐलान करता है लोगों उठो, नमाज कायम करो और जहन्नुम के खिलाफ ढाल बनाओ। लेकिन आज हम देखते हैं कितने हमें से जो जहन्नुम से डर रहे हैं, जब जहन्नुम क्या है पता ही नहीं है, उसका डर ही नहीं पता, तो फिर क्या ढाल और क्यों ज़रूरत उससे बचने की। ये बहुत बुरी बात है। इसी तरह जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं नमाज जो शख्स बाकायदा अदा करेगा, अपने वक्तों पर बाकायदा अदा करेगा जैसा उसका हक़ है, रसूलुल्लाह फरमाते हैं ऐसे शख्स का जो है हिसाब व किताब क़यामत के दिन जो है सिद्दीक़ीन और शुहदा में होगा। इब्ने जो है हिबान ने इसको रिवायत की। क्या ऐसा शख्स, रसूलुल्लाह के पास एक शख्स आया और कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं क्या करूँ अमल? तो आपने कहा तू नमाज कायम कर, रोज़ा रख, ज़कात दे, हज कर, अच्छाई का हुक्म दे, बुराई से रोक। तो उसने कहा अल्लाह के रसूल ये सब करूँ तो क्या होगा? तो कहा तेरा फैसला सिद्दीक़ीन और शुहदा के साथ हो। तो इसमें एक चीज़ क्या गिना है अपने अमल के अंदर, नमाज। ये बड़ी अहम चीज़ है। हम रोज़ा रख लेते बासानी है, हज कर लेते बासानी, लेकिन जो अमल दिन रात का इसको करते हैं कभी नहीं करते। और इस नमाज की फजीलत इससे भी समझ लीजिए कि सारी इबादतें आसमान से नीचे भेजी गई, सारी इबादतें आसमान से नीचे भेजी गई। रोज़े का हुक्म आया, ज़कात का हुक्म आया, हज का हुक्म आया, तौहीद का हुक्म आया, नमाज बुला कर दी गई। सारे हुक्म यूं ही आए दुनिया में, लेकिन नमाज के लिए रसूलुल्लाह को बुलाया गया। और मेराज का जो पूरा वाक़या हुआ, नमाज दी गई बुलाकर, बाकी सारे जो फ़राइज़ भेजे गए नीचे। इसकी एक और फजीलत जान लीजिए, तमाम इबादतें जितनी भी है इस्लाम की सब खमरी इबादतें हैं, चाँद से चलती है। चाँद आया रमज़ान चालू, चाँद देखा शवाल ईद कर ली, चाँद आया बकरीद आ गई, चाँद सब चाँद से है। लेकिन नमाज का मामला क्या है? ये सूरज से चलती है। सूरज गुरूब निकलने से पहले, सूरज बीच में से हटने के बाद, सूरज थोड़ा नीचे जाने के बाद, सूरज गुरूब होने के बाद और गुरूब होने के इतने वक्फे बाद। तो ये भी इसकी फजीलत है कि तमाम इबादतें चाँद से चलती है, ये इबादत सूरज से चलती है। ये समझने के लिए हमें काफ़ी नहीं कितनी अहम इबादत है ये, कि बुला कर दी जा रही है तोहफा, बाकी सारे तोहफे भेजे जा रहे हैं, ये बुला कर दिया जा रहा है। लेकिन अफसोस इसकी अहमियत हमने खो दी अपनी ज़िंदगी में से। इस तोहफे को तो बड़ा मनाते हैं हम, 27 रजब आती है तो खूब नाचते गाते और खूब खाते पीते हैं। क्या मिला था? नमाज का तोहफा। लेकिन अगर वो गैर मुस्लिम पूछ ले क्या है मुसलमान, कल तो तूने खुशी मनाई 27 को, आज 28 की सुबह तू कहाँ था? तूने तो खुशी मनाई ना एक तोहफे की, वो तोहफा तो मैं समझता हूँ जिंदगी भर का था। तो फिर क्या जवाब देंगे उसको कि बस ये नहीं हमारा तोहफा ऐसी था, हमसे भी एक बार लेते, नाम ले लिया, मेराज की रात अमल ले लिया तो उसका तोहफा मिला, और बाकी ज़िंदगी में अमल छोड़ दिया। तोहफा क्या था? नमाज पढ़ना। नमाज तो नहीं पढ़े और बड़ा जो है खुशियाँ मना रहे उसके मिलने की। ये खुशियाँ झूठी खुशियाँ, याद रखिए, झूठी खुशियाँ हैं, सिर्फ अपने आप को बताने को मैं भी नमाजी हूँ, मैं भी आपके साथ आगे बढ़ते रहिए आप। इसी तरह आइए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के ताल्लुक से नमाजी का मुकाम फरमाते हैं और कहते हैं कि मस्जिद में आने वाला शख्स अल्लाह का मुलाकाती है। रसूल फरमाते हैं मस्जिद में आने वाला शख्स, तबरानी ने उसको रिवायत किया कि अल्लाह का मुलाकाती है। और अल्लाह सुब्हान ताला अपने मेहमान और मेज़बान पर ये लाजिम है कि मेहमान की मेहमान नवाजी करे। मेज़बान पर नवाजिश करना लाजिम है मेहमान की। तो एक शख्स जब मस्जिद जाता है उसका मुकाम देखिए क्या है, वो अल्लाह का मुलाकाती है। और जब एक शख्स किसी से मुलाकात करने जाता है उसकी शख्सियत के मुताबिक वो मुलाकाती की अहमियत होती है। मिसाल के तौर पर एक शख्स महल्ले में आया, कहा महल्ले का फलां इज्जतदार शख्स कहाँ रहता है? वो क्या, चलिए जनाब मैं छोड़ता हूँ, पीछे बैठ जाइए, इसलिए कि वो शख्स कैसा छोड़ दीजिए। लेकिन जिसका पता वो पूछ रहा है वो इतना इज्जतदार है कि मजबूरी है उसकी मेहमान नवाजी मुझे करेगा, ले जाते ना, चलिए उनके मेहमान। और मैं आपको घर बताता हूँ, साथ चलता हूँ, बल्कि उसे दरवाजे पे खड़े करके बेल भी बजाते हैं, वो कोई आपसे मिलने है जनाब, और फिर चले जाते हैं, मिल लीजिए वो आ गए। तो मेहमान जिस घर का हो उसकी अहमियत उतनी बढ़ जाती है।
تو جب نمازی نکلتا ہے مسجد کی طرف تو کس کا ملاقاتی ہے, کس کا مہمان ہے؟ اللہ کا ملاقاتی, اللہ کا مہمان ہے. تو جو اللہ کا مہمان بننا چاہتا ہے اور اللہ کی مہمان نوازی جنت میں چاہتا ہے تو اللہ کا ملاقاتی بنے اور اللہ کے گھر جائے 5 وقت. اور جو نہیں چاہتا تو بہرحال اس کے لیے تو معاملہ رہا ہی, وہ گھر ہی رہے اپنے, کوئی مسئلہ نہیں. لیکن جو چاہتا ہے وہ چلے نکلے اپنے گھروں سے اور مسجد کی طرف پڑھے. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اہمیت جتاتے ہوئے, اس کی اہمیت بتاتے ہوئے یہ حکم دیتے ہیں ہمیں. اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب بچہ 10 برس کا ہو جائے, بلکہ فرماتے ہیں جب 7 برس کا ہو جائے تو نماز کا حکم دو, اور جب 10 برس کا ہو جائے نماز نہ پڑھے تنبیہ کرو. کیا آج تک کبھی ہم نے کیا اپنے بچوں کے ساتھ؟ نہیں, ہم تو انہیں بہت لاڑ کرتے ہیں, اسلام نے لاڑ سے منع نہیں کیا کیا, لیکن آپ یہ چاہتے ہیں کہ خود آخرت میں آپ جنت میں جائیں اور بچہ جہنم میں جلے, تو پھر وہاں کا لاڑ کیجیے. نہیں, تم نماز پڑھو گے اس لیے کہ نماز پڑھو گے تو جنت میں رہو گے. تو میں تمہیں جہنم سے بچانا چاہتا ہوں اور میں بہت محبت کرتا ہوں, تمہارا باپ ہوں, لہٰذا میں سب کچھ کر گزروں گا, لیکن تم نماز پڑھو گے. یہ ہے اصلی محبت. یہ جو محبت کرتے ہیں شیطانی ہے, جو نمازوں سے دور کر رہی ہے اور دین سے دور کرتی ہے. اس لیے کہ آپ اسے جنت سے دور کر رہے ہیں اپنی زندگی کے, کہ جو یہ گناہ, یہ عمل چھوڑنے کی وجہ سے جو گناہ ان پر ہوگا اور آخر میں جو سزا ہے وہ بہت زیادہ ہے. تو 7 سال کا بچہ ہو, نصیحت چلیے نماز کو, اور 10 سال کا ہو جائے نماز کے لیے لے جاؤ. پہلے سمجھائیے, اچھے سمجھ کے نماز کے لیے آئے, اور انشاءاللہ جب وہ آئیں گا مسجدوں سے لگا رہیں گا تو انشاءاللہ پھر دھیرے دھیرے وہ نمازی بن جائیں گا اپنی زندگی. لیکن یہ والدین کا کام ہے بچوں کو نماز کی طرف راغب کریں. اگر یہ نہیں کریں گے تو اس کا ذمہ والدین پر بھی آئے گا کہ انہوں نے اپنی اولاد کو نماز نہیں سکھائی. یہ والدین کی ذمہ داری میں سے ہے کہ اپنی اولاد کو عبادتیں سکھائے, جس میں سے نماز بھی ہے. تنبیہ کریں آپ اپنی اولاد کو, لیکن اولاد کو تنبیہ کرنے کا جب معاملہ میں کہہ رہا ہوں تو خود بھی عمل پیرا ہو. تو بچوں کو میں نے دیکھا ہے, بہت سے لوگ صبح اٹھاتے فجر میں, اٹھو, بچہ اٹھتا چل نماز کو جاؤ, اور روز نماز کو جاتا اور بولتا ابا خود سوتے روز اور میرے کو اٹھا کے نماز کو بھیجتے. تو کیا یہ بچہ نماز کو جائیں گے؟ نماز کو نہیں جاتا, یہ نکلتا ہے مسجد کے پاس گھومتا ہے, ادھر ادھر جائیں گا اور واپس گھر آ جا. تو آپ اہمیت بتائیے. جب بچہ بچپن سے باپ کو دیکھیں گا, باپ اٹھ کے بھاگ رہا ہے نماز کے لیے, اس کے دل میں اہمیت آئیں گی. اور یاد رکھیے, یہ بچپنا ہوتا ہے نا, یہ موڑنے کی عمر ہے. ہمارے پاس افسوس ایک معاشرے میں ایک عجیب معاملہ چلا ہے. نہیں, بچپن میں کچھ نہیں کہنا, بڑے بات سدھاریں گے. مجھے سمجھ نہیں پڑتا کہ ایک لکڑی گیلی ہے اور ایک لوہا گرم ہے, تب مڑتا ہے یا ٹھنڈا ہونے کے بعد مڑتا ہے؟ ایک لوہا گرم ہے, جب اسے موڑ لیتے جس اس میں موڑنا ہے, یا انتظار کرتے پانی ڈال کے ٹھنڈا ہو جائے پھر موڑیں گے اس کو؟ بتائیے. تو بچپن تو یہی تو یہ وقت ہے ان کو سدھارنے کا. لیکن کیا بولتے نہیں, بچپن میں جانے دو, بڑے بات سدھاریں گے. بچپن میں جس چیز کی اہمیت بچہ دیکھیں گا وہی سیکھیں گا, جو چیز بتائی جائیں گی وہی کام کریں گا. اب ایک مثال دیتا ہوں, آپ کہیں گے بچے کیا سمجھیں گے اتنے چھوٹے چھوٹے. بچہ ہے آپ کا, چھوٹا بچہ ہے, 1 سال کا بھی نہیں ہوا ابھی, چھوٹا بچہ ہے, 1 سال کا بھی نہیں ہوا, لیکن کیا کرتا ہے وہ؟ ابا کے آتے ہی سب سے پہلی جو چیز ڈھونڈتا ہے کیا ڈھونڈتا ہے وہ؟ موبائل کہاں ہے ابا کا, جیب میں, ادھر, پوری جگہ ہے معلوم ہے کہاں رکھ سکتے. پاکٹ میں تو ادھر ڈھونڈیں گا, پینٹ شرٹ اٹھا کے دیکھیں گا اندر ہے کیا, پوچھیں گا کہاں ہے. اس کو بات نہیں کرنا آتی ابھی, لیکن اشارہ کریں گا کہاں ہے وہ. کیوں ایسا, کیوں موبائل مانگ رہا ہو؟ کیا اس کو کیا تربیت دی کہ موبائل ہونا, یا بچپن سے سانس لے کے آپ نے دماغ میں موبائل فون دنیا میں کچھ رہتا نہیں. لیکن جب پیدا ہوا تب سے وہ پڑے پڑے دیکھتا ہے, باپ لے کے گھوم رہا, ماں لے کے گھوم رہی, چاچا لے کے گھوم رہے, دادا لے کے گھوم رہے, تو اسے لگا ہاں یہ اہمیت کی چیز ہے, اسے میں بھی لوں گا. اور ابھی اس کو بولنا بھی نہیں آیا, لیکن موبائل لیتا اور لگا گھومتا, بات نہیں کر رہا ہے لیکن برابر, اس لیے کہ اس نے اپنے بڑوں کو اس کو اہمیت کی چیز مانتے ہوئے دیکھا, لہٰذا اس کے نزدیک بھی اہمیت. حتیٰ کہ اگر انہیں ڈپلیکیٹ موبائل لا کے دیجیے, اسی وزن اور اسی سائز کا پھینک دیتے ہو, نہیں لیتے اس کو. اوریجنل ان کی سمجھ میں آئی, اتنی پرکھ رکھتے ہیں, ابھی 1 سال کی بھی نہیں ہو, تو یہ اہمیت کہاں سے آئی ان کے پاس؟ اب جب بچہ بچپن سے دیکھ رہا باپ سوتے پڑا ہے, نہ کبھی نماز سو گیا, تو بچے کیسے سیکھیں گے؟ تو پتا چلا یہ والدین وجہ بن رہے بچوں کی بے نمازی ہونے کی, وہ نماز نہیں پڑھتے. تو اگر وہ پڑھتے, اس کی اہمیت بتاتے, تو ان کے بچے بھی اس کو اہمیت جانتے. اور بچپن سے بچہ نماز پڑھتا, کہتا میرا باپ کو میں نے زندگی بھر نماز میں دیکھا. بچوں کو دیکھی چھوٹے چھوٹے, ماں کے بازو آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں, بولنا بھی نہیں آتا, ماں کو دیکھا جھکتے رکوع میں, چلے گئے رکوع میں, ماں اٹھی وہ بھی اٹھ گئے, ماں سجدے میں گئے, الٹے سیدھے ہوتے, گرتے پڑتے, گود میں آ جاتی مانگے, لیکن وہ عمل کرتے. اور کبھی بھی پھر ان کو جب بھی موقع ملا, وہ ان کو نماز دکھی کہ لیتے کھینچتے شروع, کھڑے ہو گئے, نماز پڑھ رہا بچہ پڑھنے کو. کیوں؟ اس نے ماں کو اہمیت دیتے ہوئے دیکھا. لیکن اگر ماں کو فیشن پرستی میں دیکھیں گا, ماں کو جو ہے بہائی میں دیکھیں گا, تو بچہ کیوں سیکھیں گا نماز اور روزہ؟ وہ بھی فیشن پرستی اور بہائی میں رہیں گا. تو اس بچے کی جو تربیت میں بگاڑ آیا, اس کا عذاب ماں کو ملے گا. اس بچے کو تو ملے گا بڑا ہونے کے بعد, ماں کو بھی ایک حصہ ملتے رہیں گا, حتیٰ کہ وہ مر بھی جائے تو اس کو حصہ ملیں گے. تو یہ اس کی تربیت کا نتیجہ تھا کہ اس نے تربیت نہیں دی اپنے بچوں کو. تو بچوں کو تربیت دیجیے بچپن سے نماز کی, ورنہ ایسا نہ ہو کہ ہم مر جائے اور اللہ خبر میں پوچھے کہ کیا کر کے آئے, اور ان کے اعمال ہمارے بچوں کے ہمارے لیے جو عذاب بن جائے, اور خبر میں بھی جو ہے ان کے جو ہے عذاب ہم تک پہنچتے رہی. ٹھیک, اسی طرح جو ہے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئیے ایک حدیث میں فرماتے ہیں جس کو وہ مسلم نے روایت کیا. آپ فرماتے ہیں کہ اسلام اور کفر کے درمیان فرق نماز ہے. کیا فرماتے ہیں؟ اسلام اور کفر کے درمیان فرق کیا ہے؟ نماز ہے. اور ایک روایت میں فرماتے ہیں اسلام اور شرک کے درمیان فرق نماز ہے. سبحان اللہ. مطلب جو نماز پڑھے وہ مسلم، جو نماز نہ پڑھے وہ کافر، جو نماز پڑھے وہ مسلم، جو نماز نہ پڑھے وہ مشرک، شرک کرنے والا ہے وہ شخص. تو رسول کیا فرماتے ہیں؟ جو نماز اسلام اور کفر کے بیچ کی پردہ یا دیوار یا فرق نماز ہے. اور ایک روایت فرماتے ہیں اسلام اور شرک کے درمیان حائل اور پردہ نماز ہے. جو نماز نہ پڑھے وہ کافر ہے، جو نماز نہ پڑھے وہ مشرک ہے، جو نماز نہ پڑھے وہ منافق ہے. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بے نمازی کا انجام کیا ہوگا قیامت کے روز. آپ صلی اللہ علیہ حدیث فرماتے ہیں کہ وہ شخص جو بے نمازی نہ رہا یا جو نماز والا رہا، وہ شخص جو نماز پڑھتا رہا تو نماز آخرت میں اس کے لیے نور ہے، برہان ہے، نجات ہے. اور جو نماز نہ پڑھے وہ آخرت میں نماز کے لیے بے نوری ہوں گی اور نہ برہان ہوں گی، نہ اس کو نجات ملیں گی، اور اس کا ٹھکانہ اور اس کا حساب و کتاب رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اتنا سخت الفاظ آپ نے ادا کیے کہ اس کا حساب و کتاب، بے نمازی کا حساب و کتاب فرعون، قارون، حامان اور جو ہے ابی بن خلف کے ساتھ ہوں گا. یہ مشرکین مکہ کا سردار ہوتا. اور 3 شخصیتیں آپ جانتے کون کون ہیں؟ فرعون، حامان اور قارون. رسول اللہ جو نماز نہ پڑھے اس کا فیصلہ قیامت کے دن ان 4 لوگوں کے ساتھ صف میں کھڑا ہوں گا، اور اس میں گنا ہے فرعون جس نے اللہ ہونے کا دعویٰ کیا تھا، اس کا فیصلہ ہوگا. اور حامان اس کا وزیر جو بھڑکایا کرتا اور سرکشی میں آگے بڑھاتا. اور قارون جس نے تکبر کیا اللہ کے ساتھ، جس کے تعلق سے اللہ نے قرآن فرمایا اسے ہم نے اس کے خزانے کے ساتھ دھسا دیا. اور چوتھا ابی بن خلف کے تعلق سے مشرکین مکہ کا سردار تھا جس نے ایمان نہیں لایا. تو جو چاہتا ہے ان کے ساتھ حساب و کتاب ہو وہ نماز چھوڑ دے، اور جو چاہتا ہے رسولوں کے ساتھ، صدیقین، شہداء، صالحین کے ساتھ اس کا حساب و کتاب ہو، وہ نماز قائم کرے اپنی زندگی، اور ایسی قائم کرے کہ مرتے دم تک نماز پڑھے، مرتے دم. اور خود کے لیے بھی دعائیں کرے، آل اولاد کے لیے دعائیں کرے کہ اللہ ہمیں بھی اور ان کو بھی جو ہے مرتے دم تک جو ہے نمازی رکھ. اسی طرح جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک نماز چھوڑنے کا گناہ بتاتے ہیں. ایک نماز تو ہمارے لیے کوئی بات ہی نہیں نا. سال میں کہیں ایک نماز ہم چھوڑ دیتے، ایک نماز تو کوئی بات ہی نہیں ہماری، یوں ہی چھوڑ دیتے. ایک نماز تو میں سمجھتا ہوں بنا سوچے سمجھے چھوڑ دیتے ہم. ایک نماز کوئی فکر بھی نہیں ہوئی کہ نماز تھی بول کر. تو رسول اللہ فرماتے آئیے دیکھیے، فرماتے ایک نماز، اگر عصر کی نماز، صرف ایک نماز، اگر کوئی شخص عصر کی نماز چھوڑ دے، یوں ہی اگر ایک شخص صرف عصر کی نماز چھوڑ دے تو اس کے لیے ایسا خسارہ اور گھاٹا ہے جیسے کہ اس کے تمام مال و دولت لٹ گیا اور سارے رشتہ دار مر گئے. مطلب اگر ایک شخص کو نماز نہیں پڑھنے کا اگر بتا دیا جائے کیا گناہ ہے صرف ایک عصر کی نماز، تو اتنا افسوس طاری ہو جائیں گا جیسے کہ سارا مال و دولت لٹ گیا اور سارے لوگ مر گئے، پورے رشتہ دار مر گئے. ابھی مال و دولت لٹ گیا، رشتہ دار مر گئے، بات سمجھ میں نہیں آتی ہے. لیکن انداز لگائیے، ایک بچے کو آپ نے 10 روپے دے گھر سے بھیجا اور گرا کر آیا، اور گھر پہ آ کر ابا پیسے نہیں گر گئے، سامان نہیں لائے بیٹے، کیا بات ہے پیسے گر گئے، کہاں گرائے، کہاں سے گئے تھے، کون سے راستے سے گئے تھے، چلو میرے ساتھ، اس کے پیسے تھے آپ نے دیکھا 10 روپے، جناب آپ کے پاس آیا تھا کچھ دوسرا تو خرید کے نہیں لے گیا، تو نے کھا تو نہیں لیا، تو نے کچھ اور تو نہیں خریدا، 10 روپے کے لیے پوچھ تاچھ چل رہی. رسول اللہ تمام دولت لٹ گئی. ایسی مثال ہے جو نماز نہ پڑھے، ایک صرف تمام خسا. انداز لگائی کسی گھر میں تجوری ہو اور سب اس کی جمع پونجی سے بھری ہو اور اچانک